اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ میلاد با سعادت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و میلاد مسعود حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام تمام اہل ایمان و تمام راہ روان راہ ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ اور اسی طرح یہ ایام جو منسوب ہیں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی و میلاد سے ایام میں وحدت امت ہیں۔ امام امت رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ان ایام کو وحدت امت کے لیے متعارف فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور سیرت طیبہ اسوہ حسنہ بیان ہوا ہے۔ اسوہ وہ شخصیت جو قابل پیروی، قابل اطاعت، قابل اتباع، قابل اقتداء، قابل تأسی ہے، اور وہ شخصیت جسے سامنے رکھ کر مد نظر رکھ کر ہر فرد مسلم و مومن اپنے آپ کو اس شخصیت کے ساتھ مماثل و مشابہ بنائے۔ اسوائیت کے اندر یہ مفہوم ماخوذ ہے۔ معنی اسوہ کا یہ ہے کہ کامل ذات، ایسی شخصیت جو مرکزیت رکھتی ہو، مد نظر قرار دی جائے، جس کو ہمیشہ مومن اور پیروکار اپنے مد نظر رکھے، ہر مرحلے میں، ہر اقدام میں اور ہر زندگی کے پہلو سے۔ عام لوگ بہت سارے لوگوں سے اثر لیتے ہیں۔ کچھ شخصیات ہر ماحول کے اندر اتنی نمایاں ہو جاتی ہیں، برجستہ ہو جاتی ہیں اور ایک حیثیت معاشرے کے اندر حاصل کر لیتی ہیں جن سے دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اور شعوری طور پر اور بعض اوقات غیر شعوری طور پر دیکھا دیکھی ان کے عمل کرتے ہیں۔ جس طرح سے یہ نمایاں شخصیات، برگزیدہ و برجستہ ہستیاں اقدام کریں، اس کی دیکھا دیکھی متاثر ہونے والے افراد بھی وہی عمل تکرار کرتے ہیں۔ ان کرداروں کو اسوہ کہا جاتا ہے، جنہیں دیکھ کر کوئی دوسرا ان کی
ادا اپنا لے۔ بہت قلیل لوگ ہیں جو کسی کی شخصیت یا کسی کی ادا اور کسی دوسرے شخصیت کی تاثیر میں نہیں آتے۔ کچھ نفوس ایسے ہیں جن کے اندر خود ایک برجستگی ہو، یا پھر برجستگی کی بنا پر نہیں بلکہ کسی معنی اور رکاوٹ کی وجہ سے، جس طرح قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ متاثر ہونے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ایسی بیماری لگ گئی ہے جو کسی بھی متاثر کن منظر سے متاثر نہیں ہوتے۔ بیماری ہے جو انسان کو ایسی بنا دیتی ہے، حالت میں لے آتی ہے جس سے دل تأثر سے محروم ہو جاتا ہے، کچھ لے نہیں سکتا۔ جیسے ذہن کسی کا اتنا کند ہو جائے کہ اسے جو سمجھایا جائے، پڑھایا جائے، وہ پڑھ نہ سکے۔ یہ ایک بیماری ہے، دل کی بیماری اسی کو کہتے ہیں۔ کند ذہن ہونا، ڈل ہونا، اور غبی، عربی میں اس کو غباوت کہتے ہیں۔ غباوت اس کے اوپر ایسی طاری ہوئی ہے، کودن ذہن ہے اس کا، کند ذہن ہے، بہت واضحات کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اسی طرح سے جیسے علوم میں انسان کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے ذہنی، اور آسان مطالب بھی نہیں سمجھتا، کھلے مطالب بھی نہیں سمجھتا، واضح چیزیں جو دوسروں کے لیے شاید تعلیم کے بغیر ہی قابل فہم ہیں، یہ تعلیم کی مدد سے بھی انہیں نہیں سمجھتا، اسے غبی کہتے ہیں۔ یہ دل کی ایک حالت ہے جس سے انسان علوم سمجھنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک اور غباوت ہے، مرض ہے دل کی، انسان کے نفس کی، روح کی، جس کی بنا پر انسان ممکن ہے علوم تو سمجھتا ہو، مفاہیم سمجھتا ہو، ذہنی تصویریں سمجھتا ہو، مفاہیم ذہن میں آتے ہوں، لیکن اقدار دریافت نہیں کر سکتا، اور تربیتی آداب نہیں دریافت کر سکتا۔ علوم ہیں، علوم لیتا ہے لیکن تربیت نہیں لیتا، قابلیت اس کے اندر نہیں ہوتی، یا قابلیت کھو بیٹھا ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے اس طبقے کی نشاندہی کی کہ نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل، وہ تربیت سے نہیں سنورتے۔ جن کی طبیعت میں قابلیت ہی نہیں ہے تربیت پانے کی، لینے کی، وہ ہرگز تربیت سے نہیں سنورتے۔ ہوا نہ سر سبز رہ کے پانی میں عکس سروے کنارے جو کا، اور ساتھ اس کی تشبیہ تمثیل بھی بیان کی ہے، جس طرح سے پانی کے کنارے باہر درخت ہوتا ہے، وہ پانی سے باہر رہ کر پانی کی رطوبت اور اثر لے لیتا ہے، اور سایہ اس کا پانی کے اندر ہوتا ہے اور محروم ہوتا ہے۔ یہ سایہ کبھی بھی سرسبز نہیں ہوتا، اگرچہ سینکڑوں سال پانی میں پڑا رہے، چونکہ درخت کے اندر پانی کی رطوبت کو حاصل کرنے کی قابلیت، صلاحیت موجود ہے، سائے میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے۔ بعض انسان سایہ ہیں، انسانیت ہیں، انسان نہیں ہیں، سایہ انسانیت ہیں۔ سایہ اس وجہ سے ہیں کہ، اور اس وجہ سے ان سے ہمیشہ سیئہ سرزد ہوتا ہے،
ادب، تربیت، اقدار ان کے اندر پرورش نہیں پاتی، بنجر کھیتی کی طرح ہیں، ان کے اندر کوئی بیج رشد نہیں کرتا، نمو نہیں کرتا، ارتقاء نہیں کرتا۔ علوم حاصل کر لیتے ہیں لیکن تربیتی بیج مر جاتا ہے ان کے نفوس کے اندر، نفس کی بیماری کی بنا پر۔ جس طرح زمین بیمار ہو، اس کو تھور کی بیماری ہو زمین کو، اور اس کو سیم کی بیماری ہو، رطوبت ہو زمین کے اندر، بیج مر جاتے ہیں اس زمین کے اندر۔ اس میں کیڑے نہیں مرتے لیکن بیج مر جاتے ہیں، فصلیں نہیں اگتی، جوکیں پیدا ہو سکتی ہیں، کیڑے پیدا ہو سکتے ہیں اس کے اندر۔ اس طرح ناقابل موجود مخلوق اپنے تأثر کو کھو بیٹھتا ہے۔ دو قسم کے انسان دوسروں سے متاثر نہیں ہوتے، ایک وہ ہوتے ہیں جن میں کوئی خلا نہیں ہے، کمی نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر حق تعالی نے چشمہ جاری کر دیا ہے، جو کچھ دوسروں کے پاس ہے وہ خود اس کے اندر موجود ہے۔ جس طرح خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر کوئی بہت بڑی شخصیت بھی رسول اللہ کے سامنے کھڑی کی جائے تو رسول اللہ اس سے اثر نہیں لیں گے، چونکہ رسول اللہ کے اندر خود چشمہ ہدایت پھوٹا ہوا ہے، چشمہ حکمت نفس کے اندر اللہ نے جاری کر دیا ہے۔ اور کچھ ابو جہل کی طرح ہیں جو متاثر نہیں ہوتے، ابو لہب کی طرح ہیں۔ ابو لہبی مزاج جو قابلیت کھو بیٹھا ہے، ابو جہلی مزاج جو قابلیت کھو بیٹھا ہے، اپنی پانی میں رہتے ہوئے، ہدایت کے ماحول میں رہتے ہوئے اور ہدایت کے ساتھ رہتے ہوئے محروم رہتا ہے یہ انسان۔ لیکن معمولی انسان اثر لیتے ہیں، معمولی جن کے اندر کوئی بیماری مرض نہ ہو، جب یہ تأثر لیتے ہیں، اثر لیتے ہیں دوسروں سے، یہاں پر جس شخصیت کو انتخاب کرتے ہیں، جس سے اثر لیتے ہیں، بعض اوقات ان کی بصیرت بھی ساتھ معاونت کرتی ہے، ان کو آگہی اور معرفت کے ساتھ شخصیت کو چنتے ہیں، شعوراً چنتے ہیں اور اس شخصیت سے کچھ دریافت کرتے ہیں۔ لیکن یہ نظام ایسا ہے تأثر کا، عموماً غیر شعوری طور پر انجام پاتا ہے۔ انسان جس سے متاثر ہوتا ہے، جس کی ادا اپنائی ہوتی ہے، متوجہ نہیں ہوتا کہ یہ میری ادا در حقیقت کسی دوسرے سے میں نے سیکھی ہے، حاصل کی ہے، اور ممکن ہے ایک ہی وقت میں بیسیوں سینکڑوں ایسے کردار ہوں جو انسان کو متاثر کر رہے ہوں، اور غیر شعوری طور پر انسان انہیں دیکھ کر مختلف میدانوں میں ان کی ادا اپنائے ہوئے ہو۔ مثلا ہم سادہ سی مثال لیتے ہیں اس کے لیے، پوشاک، لباس پہننا۔ ہر آدمی لباس پہنتا ہے، بعض لوگوں کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا لباس کیسا ہو، جو بھی تن ڈھانپتا ہو، جو بھی انہیں گرم رکھتا ہو، جو بھی انہیں سردی سے بچاتا ہو، وہ کافی ہے ان کے لیے۔ یہ قلیل افراد ہیں جن کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لباس کیسا ہو، مہنگا ہو، سستا ہو، پرانا ہو، نیا ہو، اس کی سلائی کیسے ہو، اس کا ڈیزائن کیسے ہو، اس کا ماڈل کیسے ہو۔ دیکھا ہوگا آپ نے ایسے کہ عموماً نادار طبقے میں ایسے بعض افراد ہوتے ہیں جو غنیمت سمجھتے ہیں ہر چیز کو، جو مل جائے پہننے کو وہ اسے غنیمت سمجھتے ہیں۔
اپنے تن سے بڑا لباس پہنا ہوتا ہے انہوں نے. مثلا سردیوں میں کوٹ پہنتے ہیں، اپنے جوسے سے بڑا کوٹ پہن لیتے ہیں، چونکہ یہی میسر ہے اور یہی اسے سردی سے بچاتا ہے، اور پرواہ نہیں ہے کہ یہ میرے اوپر جچتا ہے نہیں جچتا، میں اس کے اندر اچھا لگتا ہوں اچھا نہیں لگتا ہوں، دوسرے مجھے دیکھ کر کیا احساس لیتے ہیں، اس سے بالکل بے پرواہ ہوتا ہے. اور اس کی غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ مجھے لباس میسر آئے اور میں اپنا تن ڈھانپ لوں اور میں مضر موسمی اثرات سے محفوظ رہوں. بہت قلیل افراد ہیں، ممکن ہے آپ جس معاشرے میں رہے ہوں وہاں ایک آدھ کوئی ایسا فرد ہو جس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، بعض نہ ناداری کی وجہ سے، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے وجود کا حسن جمال لباس میں سمجھتے نہیں ہیں. بلکہ روایت کے اندر بھی ہے، عالم کی تشخیص میں ہے کہ عالم جب پختگی پہ پہنچتا ہے تو اس کے لیے پھر فرق ختم ہو جاتا ہے کہ اسے کیا کھانا ہے اور کیا پہننا ہے، مضر نہ ہو، حرام نہ ہو، کبھی نہ ہو. حلال میں آگے مزید اس کی کوئی خاص تمنا نہیں ہوتی، جو بھی کھانے کو دے دیا کھا لیا، جو کھایا جا سکتا ہو حلال ہو، انسان کی غذا کا حصہ ہو، چنتا نہیں ہے بیچ میں کہ مجھے یہ پسند ہے یہ ناپسند ہے، سب کچھ کھا لیتا ہو، جو اسے مل جائے میسر آئے پہننے کے لیے پہن لیتا ہو، اچھا میسر آئے تو بھی پہن لیتا ہو، وہ مناسب نہ ہو تو بھی پہن لیتا ہو، کوئی فرق نہ ہو اس کے لیے. بعضوں کے لیے فرق ہوتا ہے کہ یہ میں نے چیز پہننی ہے یہ نہیں پہننی، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا. ہر ایک نے جو لباس پہنا ہوا ہے خصوصاً اپنی پسند کا لباس، اپنے انتخاب کا لباس، اپنا اختیاری لباس. کچھ لباس ہیں انسان کو کسی ماحول میں مجبوراً پہننا پڑتے ہیں ہر چند پسند نہ ہو، جیسے یونیفارم ہیں. متحد الشکل لباس کچھ اداروں میں ہوتا ہے، آج کل اکثر نظم و انضباط کی خاطر یہ لباس پہننا پڑتا ہے. جیسے ٹرانسپورٹ میں ڈرائیوروں کا لباس ایک جیسا پاکستان میں مراد نہیں ہوتا، لیکن قانوناً ہے کہ اگر سرکاری ملازمین ہیں تو ان کا لباس ایک معین لباس ہو، جیسے فوج کا لباس ہے، پولیس کا لباس ہے، جہاز چلانے والوں کا لباس ہے اور بسیں چلانے والوں کا لباس ہے. یہ متحد الشکل ہونا چاہیے، علامتی لباس ہوتا ہے. یہ اسکولوں کا لباس ہے، یہ متحد الشکل ہونا چاہیے، اسی وجہ سے اس کو یونیفارم کہتے ہیں، جیسے پہن کر سارے ایک جیسے لگتے ہوں نظر آتے ہوں. اس لباس میں ممکن ہے بعض ایسے نہ پسند کرتے ہوں لیکن پہننا پڑتا ہے، بعض پسند کرتے ہوں اور انہیں پہننا پڑتا ہے. لیکن جو اختیاری لباس ہے جسے انسان چنتا ہے خود اپنے لیے، ایسی عمر کے ایسے حصے میں انسان جا پہنچتا ہے جوانی میں کہ اپنے لیے انتخاب کرنا شروع کرتا ہے کہ میں نے پہلے والدین خریدتے ہیں، جو والدین کو پسند آتا ہے والدین خرید لیتے ہیں. والدین بچوں کے لیے لباس خریدیں یا خود انسان اپنے لیے خریدے، لباس کی خریداری میں کسی دوسرے کا ضرور دخل ہوتا ہے. یہی جو آپ کو پسند ہے، اس پسند کرنے میں کسی اور کا یقینی دخالت ہے اور اثر ہے بیچ میں. آپ نے کہیں یہ لباس پہنے دیکھا ہے، کسی تصویر میں دیکھا ہے، کسی ڈرامے میں دیکھا ہے، کسی فلم میں دیکھا ہے، کسی مجلس میں دیکھا ہے، کسی محفل میں اس کو دیکھا ہے، رشتہ داروں میں کہیں دیکھا ہے، باہر عام روڈ پہ گھومتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے اور آپ کو پسند آیا اس کا یہ لباس، اور وہیں پر آپ نے حسرت کی کہ اگر میرے پاس پیسے ہوں تو میں بھی یہی چیز خریدوں گا. کسی کو کوٹ پہنے دیکھا ہے آپ نے
اور وہیں پہ آپ نے آرزو کی کہ میرے لیے بھی یہی لباس ہونا چاہیے۔ خواتین عموماً ایسے ہوتی ہیں، فوراً دیکھتی ہیں، خواتین اس ظاہری شکل سے بہت متاثر ہوتی ہیں اور دیکھتی بھی صرف ظاہری شکل ہیں۔ جب افراد کو دیکھتی ہیں تو انہیں نہیں پتہ ہوتا یہ کس نے لباس پہنا ہوا ہے، انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ لباس اس نے پہنا ہوا ہے یہ، اور جب واپس اپنے ماحول میں آتی ہیں، آپس میں ہوتی ہیں یا اپنے گھروں میں آتی ہیں اور لوگوں کی باتیں شروع کرتی ہیں فلاں نے کیسے تھا، تو وہ لباس ہی کے ذریعے، وہ جس نے پیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس نے ایسا گاؤن پہنا ہوا تھا، جس نے یہ چیز اوڑھی ہوئی تھی، نام نہیں معلوم ان کو اور کچھ بھی نہیں معلوم، لباس کے ذریعے سے شخصیات کا تعارف کرواتی ہیں۔ چونکہ دیکھتی ہی ظاہری شکل کو ہیں اور متاثر ہوتی ہیں، متاثر ہو کے پھر وہی ڈیزائن، وہی رنگ، وہی شے اپنے لیے ذہنی طور پر چن لیتی ہیں، انتخاب کر لیتی ہیں وہیں پر، اسی مجلس میں، اسی ولیمے میں، اسی دعوت میں، اسی اجتماع میں اپنے لیے فوراً وہ چیز چن لیتی ہیں جو دیکھتی ہیں، پھر اپنے موقع پر گھر واپس آتی ہیں دوسرے دن کسی اور مناسبت پہ، جو چیز ذہنی طور پر کہیں سے چنی تھی، انتخاب کی تھی، اسے جا کے خرید لیتی ہیں، مہیا کر لیتی ہیں۔ اور یہ لباس جو اب خرید کے پہنتی ہیں، اس انتخاب میں ان کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے، یہ لباس انہوں نے کسی سے متاثر ہو کر اپنے لیے انتخاب کیا ہے۔ جس سے متاثر ہو کر اس کا لباس، اس کی پوشاک اپنے لیے انتخاب کی ہے، پوشاک کے انتخاب میں اسے اسوہ چن لیا ہے، یہ اسوہ ہے ان کا، چونکہ اس کو دیکھ کر، اس سے متاثر ہو کر اپنے لیے لباس انتخاب کیا ہے، اس کے لباس سے متاثر ہوئی ہیں۔ کسی کے گھر میں مرد گئے، عورتیں گئیں، ان کے گھر کے اندر کوئی سیٹنگ دیکھی، صوفہ دیکھا، کرسی دیکھی، ٹیبل دیکھا، شیشے دیکھے، برتن دیکھے، کوئی ایسی چیز ان کے گھروں میں دیکھی اور وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے بھی اپنا گھر ایسے بنانا ہے۔ اب ممکن ہے ایسا گھر بناتے ہوئے انہیں وقت لگ جائے، اور جب بھی اپنا گھر بنائیں، اس گھر کی بناوٹ میں ان کا اپنا ارادہ شامل نہیں ہے، دراصل انہوں نے اس ماڈل سے اس گھر کے رہنے والوں کو اسوہ چنا ہے، چونکہ انہیں دیکھ کر، ان سے متاثر ہو کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ آپ اپنے معمول کے کاموں میں دیکھیں تو قدم قدم پر ہماری زندگیوں میں اسوے شامل ہیں، ہم کسی نہ کسی اسوے سے غیر شعوری طور پر متاثر ہیں اور اس کی ادا اپنائے ہوئے ہیں، اس کی شکل اپنائے ہوئے ہیں، اس کی صورت اپنائے ہوئے ہیں، اس کے آداب ہم نے اپنا لیے ہیں، اور کسی وقت یہ تقلید، یہ تأسی، عربی میں اس کو تأسی کہتے ہیں، اس عمل کو دیکھا دیکھی، کسی کی دیکھا دیکھی کچھ کرنا، جیسے وہ کر رہا ہے ویسے ہی ہم بھی کریں، اس کو تأسی کہتے ہیں۔ تقلید بھی اسی کے مشابہ ہے، کسی کو دیکھ کر جیسا وہ کر رہا ہے ویسا ہی آپ بھی کرتے جائیں۔ ہم اگر شعوری طور پر دیکھیں تو ایک ہی وقت میں بیسیوں لوگ، سینکڑوں لوگ ہمارے قدوہ و اسوہ بنے ہوتے ہیں، جن کی ہم اقتداء میں ہوتے ہیں اور جن کی تأسی میں ہم ہوتے ہیں، اور معمولاً یہ ماڈل جو ہم خود چنتے ہیں، یہ اسوے، یہ نامتوازن ہوتے ہیں، حسنہ نہیں ہوتے، حسن نہیں ہوتا ان کے اندر، جمال و زیبائی ان کی شخصیت میں نہیں ہوتی، ان کے کپڑوں میں ہے، ان کے صوفوں میں ہے، ان کی کرسیوں میں ہے، ان کی درزی نے
چونکہ جتنی زیبائی ہم نے ان کے گھر میں دیکھی ہے وہ ان کی نہیں ہے، ان کے درزی کی ہے یہ زیبائی۔ کسی کے جوتے دیکھے آپ کو پسند آئے تو یہ در حقیقت اس کفاش کی ہنر نمائی ہے، نہ جس نے پہنے ہوئے ہیں۔ یہ حسن اس کا نہیں ہے جو اس کو استعمال کر رہا ہے۔ جوتے اس کا شاہکار ہیں جس نے بنائے ہیں، کپڑے اس کا شاہکار ہیں جس نے سیے ہیں، جس نے بنائے ہیں، نہ جس نے پہنے ہیں۔ جس کو ہم دیکھ کر اس سے کچھ اقتباس کرتے ہیں، لیتے ہیں، یہ زیبا نہیں ہوتے، جمیل نہیں ہوتے۔ خصوصاً اداکار اس وقت پوری دنیا میں، مسلمان دنیا میں اور غیر مسلمان دنیا میں، متدینین کے اندر بھی سب سے زیادہ متاثر کرنے والی شخصیات، اثر انداز ہونے والی شخصیات فلمی اداکار اور اداکارائیں ہیں، سب سے زیادہ، اور سب سے زیادہ محترم ہیں۔ ان کا احترام سب سے زیادہ ہے پوری دنیا میں۔ حتیٰ ایران میں اتنا علماء کا احترام نہیں ہے جتنا فلمی اداکاروں کا احترام ہے۔ بھائی کہ وہ اسلامی معاشرہ ہے اور انقلابی ماحول ہے، لیکن وہ انقلابی بھی فلمی اداکاروں اور اداکاراؤں سے، علماء سے اور باقی مجاہدین سے زیادہ متاثر ہیں۔ کسی ملک کا معروف اداکار ہو اور اسی ملک کا کوئی معروف اعلیٰ کردار بھی ہو، یہ دونوں اگر ایک جگہ ایئرپورٹ پہ اگر اکٹھے ہو جائیں تو کس سے لوگ آٹوگراف لیں گے، یادگار تصویریں کس کے ساتھ بنائیں گے، اور دیکھیں گے کس کو، گوریں گے کس کو، اشارے کس کے کر کے کس کو ملنے کی خواہش مند ہوں گے؟ اسی اداکار کو۔ فلمی اداکار، ڈراموں کے اداکار ہنرمند ہوتے ہیں۔ ان کی جو صلاحیت ہے وہ یہ کہ اپنا کردار، اپنی شخصیت کبھی بھی پیش نہیں کرتے لوگوں کے سامنے، یہ ہمیشہ دوسروں کا کردار اپنا کے اسے ادا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں اداکار کہا جاتا ہے، نہ با کردار۔ اداکار ہیں، صاحب کردار نہیں ہیں۔ یعنی یہ رول اس کا اپنا نہیں ہے، یہ جملے جو بول رہا ہے یہ اس کے اپنے نہیں ہیں، یہ کہانی کے جملے ہیں۔ کہانی کے اندر، ڈرامے کے اندر جو کردار لکھا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے، یہ ابھی وہ بنا ہوا ہے، کہانی کا کردار بنا ہوا ہے۔ یہ شخص خود اپنا کردار نہیں ہے، اداکار ہے، یعنی کسی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اور یہ ایک مشکل کام ہے، یہ خود ایک ہنری کام ہے کہ انسان اپنا کردار بھول جائے، اپنا انداز بھول جائے۔ مثلا گفتگو کرتے ہوئے اپنا لہجہ بھول جائے، فراموش کر کے دوسرے کے لہجے میں اس طرح سے بولے کہ دیکھنے والا تشخیص نہ دے سکے کہ یہ کون بول رہا ہے، اصل فرد بول رہا ہے یا اس کی جگہ پر اداکاری کرنے والا بول رہا ہے۔ یہ بھی ایک اعلیٰ ہنر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہنرمند ہیں، لیکن اداکار ہیں، یعنی دوسروں کے کردار، کہانیوں کے کردار، افسانوں کے کردار اور فرضی کردار یا حقیقی کردار، تاریخی کردار جو کسی دوسرے کے ہیں انہیں پڑھتے ہیں، ان کی تمرین کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، ان کی ادا اپناتے ہیں خوب، چہ بسا ان کو مہینے لگ جاتے ہیں کسی دوسرے کے کردار کی ادائیگی کے لیے کہ میں نے اس کی طرح بولنا ہے، اور پھر خوبصورت طریقے سے دوسروں کے سامنے آ کر کسی اور کا کردار، لہجہ پیش کرتے ہیں۔ عام لوگ ان سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ جیسا یہ لباس پہنتے ہیں ایسا ہی مومنہ خاتون نے بھی لباس پہنا ہوتا ہے،
جس طرح سے ایک فلمی اداکارہ لباس پہنتی ہے، جو اس کا انداز ہے وہی ایک متدین خاندان کے اندر مومن دیندار خاتون اور ان کے بچوں کا بھی وہی کردار ہے۔ جیسی بالوں کی کٹنگ ان کی ہوگی، سیٹنگ ان کی ہوگی، ویسا ہی دوسرے لوگ بھی ویسے ہی بنا لیتے ہیں۔ جیسا جوتا یہ پہنتے ہیں ویسا جوتا وہ پہنتے ہیں۔ انہوں نے جینز پہنی ہوئی ہے، سارے جینز پہن لیں گے۔ انہوں نے کوئی اور ماڈل ڈیزائن پہن لیا، سب نے وہ پہن لیا۔ یہ اگر ٹی شرٹ پہنتے ہیں، سب ٹی شرٹ پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ شو بزنس، شو بز کے نام سے مخفف نام اس کا عموماً لیا جاتا ہے۔ عموماً طلاب ناواقف ہی ہوتے ہیں اس کاروبار سے۔ طالب علموں کی دنیا سے بہت مختلف دنیا ہوتی ہے یہ۔ اس میں شو بزنس میں کاروباری لوگ مثلاً ٹیکسٹائل کے مالک اور باقی مصنوعات کے مالکین، سرمایہ دار لوگ کوئی چیز بنا کے بیچنا چاہتے ہیں۔ اس بیچنے کے لیے کہ یہ چیز ہماری جب بن جائے اور بکے، بازار میں آئے، مارکیٹ میں آئے، ہاتھوں ہاتھ بک جائے اور مہنگے داموں بک جائے اور لوگ اس کو پسند کریں، پہلے اس چیز کا تعارف کرواتے ہیں اچھے خوبصورت طریقے سے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز بازار میں بکتی ہے، موجود ہے۔ وہ چیز عام لوگوں کی ضرورت بنانے کے لیے اور عام لوگوں کی پسند بنانے کے لیے یہ کردار ہوتے ہیں۔ شو بز کے کردار میں جو اداکار ہوتے ہیں یہ ان کا لباس پہنتے ہیں، لباس پہن کے پھر کیمروں کے سامنے کسی تقریب میں اکٹھے ہو کر کیمروں کے سامنے چلتے ہیں، وہ لباس پہن کے، اور پھر کیمرے، تصویریں، میڈیا ان کو فلما کے، ان کی عکاسی کر کے انہیں ساری دنیا کو دکھاتے ہیں۔ وہ عموماً بہت ہی گھٹیا کردار ہوتے ہیں۔ شو دکھانے کو کہتے ہیں، نمائشی، یعنی ایسا کاروبار جو نمائش سے تعلق رکھتا ہے، شو سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ لباس ان کا وہیں پہ اتار لیا جاتا ہے، یہ کیمرے کے سامنے پہن کے چلنے کے لیے ہوتا ہے، گھر نہیں لے کے جا سکتے، وہ وہیں اتار لیتے ہیں، پھر وہ اپنے کپڑے جن میں آئے تھے وہ پہن کے جاتے ہیں واپس۔ چونکہ یہ کاروبار کا ایک نمائشی سوٹ تھا، لوگوں کے سامنے اس کی نمائش کرنی تھی۔ نمائش سے جو افراد نمائشوں سے متاثر ہوتے ہیں ان کی خاطر، یعنی جو ہمیشہ نمائشیں دیکھ کر، کوئی شو دیکھ کر، کوئی جلوہ دیکھ کر، کسی کا جلوہ دیکھ کر اپنے لیے کچھ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی اپنے لیے خود کچھ بھی انتخاب نہیں کر سکتے، ہمیشہ دیکھ کر کسی کو اپنے لیے کچھ پسند کرتے ہیں، کہ عموماً عوام الناس ایسے ہوتے ہیں، اپنے لیے بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان کو کھانے کے لیے، پہننے کے لیے نمائش دیکھنا پڑتی ہے، کہ نمائش میں وہ اداکار کیا کھا رہا ہے، پھر یہ بھی وہی آرڈر دے دیتے ہیں کہ آپ مجھے بھی یہی کھانا ہے۔ وہ کیا پہن رہا ہے، یہ بھی وہیں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں بھی یہی پہننا ہے جو اس نے پہنا ہوا ہے۔ شو، نمائش دیکھ کر فیصلے کرنے والے، ان کو کہتے ہیں بھیڑ چال۔
یہ بھیڑیں ہیں انسانی، ان کے اندر شعور کم ہے، بھیڑوں والا شعور زیادہ ہے، چونکہ بھیڑیں اپنے لیے کبھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. بھیڑ نہ اپنے لیے چراگاہ چنتی ہے، نہ اپنے لیے چارہ چنتی ہے، نہ اپنے لیے باڑہ چنتی ہے، نہ اپنے لیے کوئی ہدف چنتی ہے، نہ راستہ چنتی ہے، نہ مقصد چنتی ہے. وہ دیکھ کے جسے اگلی بھیڑ جو کچھ کر رہی ہے اس کو وہی کرنا ہے، اس کو دیکھ کر اس نے بھی ویسے ہی عمل کرنا ہے. شو بزنس، نمائشی کاروبار، جس میں کاروباری لوگ جن کا مثلاً کوئی مشروب پلانا ہے آپ کو، انہوں نے کوئی گند پلانا ہے انہوں نے. یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مشروبات، جو جتنے بھی صنعتی مشروبات ہیں یہ سب گند سے بنتے ہیں، گند سے بنتے ہیں. یہ سارے جتنے صنعتی مشروبات ہیں سب کچرے سے بنتے ہیں. مثلا پھلوں میں جو اچھا پھل ہوتا ہے وہ پھل کے طور پر فروخت ہو جاتا ہے. اول تو ملک کے اندر فروخت نہیں ہوتا. سب سے بہترین پھل پاکستان کا، یہ سارا باہر برآمد کر دیا جاتا ہے، باہر بیچ دیا جاتا ہے. اچھا چاول باہر بیچ دیا جاتا ہے، اچھی غذا، اچھی پیداوار، تمام اچھی پیداوار باہر بیچ دی جاتی ہے. ان ممالک میں جہاں پیداوار نہیں ہے، جیسے عرب ملک ہیں، وہاں گھاس بھی پیدا نہیں ہوتی ان کے لیے، صحرا ہے. کویت میں، متحدہ عرب امارات میں، دبئی، ابوظہبی میں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا سوائے جاہلوں کے. صرف جہالت وہاں خود پیدا ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا. سب پیداوار باقی دنیا میں ہوتی ہے، اور ان کے پاس پیسہ ہے تیل گیس کا. اس پیسے کی مدد پر دنیا کی بہترین چیزیں پوری دنیا کی انتخاب کر کے اپنے ہاں منگوا کے لطف اندوز ہوتے ہیں. مثلا پاکستان کی جتنی بہترین پیداوار ہے، جو اچھی ہے، جو کھانے کے قابل ہے، یہ پاکستان میں فروخت ہی نہیں ہوتی. ایک طرح سے ممنوع ہے اس کو پاکستان میں فروخت کرنا. اچھی پیداوار ساری باہر چلی جاتی ہے، جو نامرغوب پیداوار ہے وہ ملک کے اندر بیچی جاتی ہے. نامرغوب میں سے جو قابل استفادہ ہوتی ہے کسی حد تک، 2 نمبر میں سے، اسے مثلا غذائیت میں استعمال کر دیا جاتا ہے. جیسے لوگ فروٹ خرید لیتے ہیں، عام لوگ دکانوں سے اور ریڑھی ٹھیلوں سے خرید لیتے ہیں. تیسرے درجے کا ایک فروٹ ہوتا ہے جو باہر بھی نہیں بھیجا جا سکتا، ملک کے اندر بھی نہیں بکتا. یہ ہوتا ہے داغا ہوا، خراب، کیڑے پڑے ہوئے، جسے پھینکنا چاہیے، دفن کرنا چاہیے، ضائع کرنا چاہیے. یہ صنعتیں خرید لیتی ہیں مشروب بنانے کے لیے، جوس بنانے کے لیے. جتنے مشروبات ہیں گند سے بنتے ہیں. یہ بات بدبینی کی وجہ سے میں نہیں کر رہا ہوں، خود ہم نے اس کے بارے میں تھوڑا سا لوگوں سے کہا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. مثلا اگر کچھ علاقوں سے پھل لے کے اور ان پھلوں سے یہ مصنوعات تیار کر کے اور ان مصنوعات کو ہم ایک درآمد کا ذریعہ بنائیں، تو انہوں نے کہا کہ جو ماہرین تھے انہوں نے کہا کہ یہ کام جو ہو رہا ہے، جو جس سے واقعاً درآمد ہوتی ہے، کمائی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وہ پھل انتخاب کیا جاتا ہے جو پھینکا جاتا ہے. فرض کریں اگر کوئی پھل 100 روپے کلو ہے پاکستان میں، عام معمول کا 2 نمبر پھل، چونکہ 1 نمبر تو سارا باہر چلا جاتا ہے،
دو نمبر جو ہے وہ جو بکتا ہے لوگ خرید سکتے ہیں، وہ اگر آپ لے کے یہ جوس بنائیں اور بیچیں پھر اس قیمت پر، تو آپ کے کاروبار میں نقصان ہوگا۔ آپ 100 روپے کلو لے کر 50 روپے کلو بیچنا پڑے گا آپ کو، تو یہ تو بے وقوفی ہے کہ آدمی 100 روپے کا خرید کے 100 روپے کا مثلا پھل خرید کے اس سے جوس بنا کے 50 روپے کلو بیچیں آپ اس کو، اس کے اوپر محنت بھی کریں، اس کے اوپر مشینری بھی کبھی ہو، اس کے اوپر لیبر بھی کام کریں، اس کے اوپر اور محنت بہت ساری ہو، تو اور بیچیں 50 روپے میں، تو یہ تو ناکام کاروبار ہے۔ اس میں کامیابی کیسے ہے کہ 100 روپے جو پھل بکتا ہے بازار میں، جائیں آپ منڈیوں میں اور باغوں میں، جو بالکل پھینکنے والا کچرا ہوتا ہے گندا، جسے انہیں خود ٹھکانے لگانا ہوتا ہے، اگر کوئی نہ بھی خریدار ہو تو اسے ٹھکانے لگانا ہوتا ہے، اس سے یہ جوس بنتے ہیں۔ انہیں اٹھا کے لے آتے ہیں، اس کچرے کو لا کے کیمیکل اس کو پہلے مشینوں میں ڈال کر اس کے تمام گند کا جوس نکالتے ہیں، چھلکوں سمیت نکال کے، پھر اس کی بدبو مارنے کے لیے، اس کو اچھا ذائقہ دینے کے لیے، اس کو اچھا طعم دینے کے لیے اس میں رنگ بڑھا دیتے ہیں، اس میں طعم بڑھاتے ہیں، طعم الگ سے مصنوعی کیمیکل کے ذریعے اس میں طعم کا اضافہ کرتے ہیں تاکہ یہ خراب نہ ہو، اور جب کوئی پیے تو اچھا اس کو محسوس ہو، ذائقہ اچھا ہو اس کا۔ تو پھر یہ کاروبار بہت مفید ہے، لیکن اس صورت میں یہ جرم ہے، یہ تو کاروبار نہیں رہتا، یہ جرم ہو جاتا ہے کہ کچرا بازار سے خرید کے اس کچرے سے آپ مثلا آم جو پھینک دیا جاتا ہے، کچرا ہے، گندا آم ہے جو جانور بھی نہیں کھاتے، وہ آپ جمع کر کے اس سے جوس نکالیں، مینگو جوس، اور پھر اس کو بیچیں آپ 50 روپے کلو مثلا، تو یہ کاروبار بہت مفید ہے، لیکن یہ جرم ہے، یہ خود ایک جنایت ہے۔ دودھ کے جتنے مصنوعات ہیں، جیسے آئس کریم ہے یا اور حلوائیوں کے اور بیکریوں میں جو کچھ استعمال ہوتا ہے، چونکہ کاروبار ہے، کاروبار کا معنی یہ ہوتا ہے، جب بھی آپ کو کاروبار کرنا ہوا تو کاروبار کا اصول ذہن میں رکھ لیں۔ کاروبار کہتے ہیں سستا خریدنا اور مہنگا بیچنا، ورنہ کاروبار نہیں ہوتا، بے وقوفی ہوتی ہے۔ اگر مہنگا خرید کے مہنگا بیچیں، سستا خرید کے سستا بیچیں، یا پھر الٹ شیخ چلی کی طرح مہنگا خرید کے سستا بیچیں، اس کو بے وقوفی کہتے ہیں، یہ کاروبار نہیں ہوتا۔ کاروبار یہ ہے کہ آپ سستا خریدیں اور مہنگا بیچیں۔ اب مہنگا کرنے کے لیے کبھی اس کے اوپر محنت کرنا پڑتی ہے اور اس میں اضافی قدر بڑھانا پڑتی ہے، یا کبھی اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا پڑتا ہے، مثلا جہاں پیداوار ہے، جو علاقہ محروم ہے، جہاں پہنچانا ہے اس کو، تو کچھ نہ کچھ آپ نے کیا ہے بیچ میں، جس وجہ سے اب مہنگائی کا جواز ہے آپ کے پاس، یہ کاروبار ہے۔ لیکن اگر آپ سستا خریدنے کے لیے کچرا خریدیں تاکہ سستا ہو، اور مہنگا بیچنے کے لیے اس کو غذا کے طور پر بیچیں کہ یہ غذا ہے، کچرے کو غذا بنا کر بیچیں، یہ جرم ہے، اور یہ جرم ہو رہا ہے، اور یہ جرم ہم سب پہ ہو رہا ہے، پوری قوم کے اوپر ہو رہا ہے۔ مجرمین، سب سے بڑے مجرمین پاکستان میں اور دنیا میں یہی کام کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ بیماریاں، انواع و اقسام کی بیماریاں، ان کا علاج بھی نہیں ہے۔ دودھ جو بازار سے ملتا ہے، جتنا گندا یہ دودھ ہے، سن کے انسان نے جو ابھی تک پیا ہوا ہے اس کو بھی باہر نکالنے کو جی کرتا ہے، جو کچھ گند اس دودھ کے اندر شامل کرتے ہیں۔ یہ بھی دودھ بیچنے والوں نے بتایا ہے، جو یہ خود کام کرتے ہیں، کہ یہ چیزیں ہم دودھ میں ڈالتے ہیں، اور پھر دودھ گاڑھا بھی ہوتا ہے، اور تھوڑا دودھ زیادہ کر کے ہم بیچتے ہیں اس کو۔ شو نمائش میں ایسے ہی ہوتا ہے، انہیں مشروب بیچنا ہے،
کوئی پیپسی، کوک، کچھ بھی بیچنا ہے ان کو، کوئی جوس بیچنا ہے، وہ ان اداکاروں کے ذریعے بیچتے ہیں۔ یہ پی رہے ہوتے ہیں، کوئی کھلاڑی ہوتا ہے، فلمی اداکار ہوتا ہے، کوئی ایسی شکل صورت اپنا کر اسے دیتے ہیں کہ تم پیو، تمہاری تصویر اخبار میں ڈالیں گے، یہ چیز پیتے ہوئے دکھائیں گے، تو جتنے اندھے بہرے گونگے ہیں وہ سارے، تم پیو گے تو وہ اسی دن یہی خرید کے پینا شروع کر دیں گے، چونکہ ان کی محبوب شخصیت نے یہ پیا ہے۔ اس طرح سے وہ یہ سرمایہ داری نظام نے یہ بزنس نکالا ہے، شو بزنس، نمائشیں کر کے لوگوں کی پسند بنائی جائے، لوگوں کے ذہن بنائے جائیں تاکہ وہ یہ خریدیں اور یہ پہنیں۔ دراصل کیا کرتے ہیں شو بزنس میں؟ شو بزنس میں وہ اسوہ گڑھتے ہیں، بناتے ہیں، کمکلوں کے لیے، بے شعوروں کے لیے ایک اسوہ بناتے ہیں۔ کسی کھلاڑی کو، کسی اداکار کو ماڈل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اس ماڈل کے ہاتھ میں یہ مشروب پکڑاتے ہیں، پھر اس کی تصویر بناتے ہیں، یا اس ماڈل کو یہ لباس پہناتے ہیں، اس ماڈل کو کوئی اور چیز تھماتے ہیں، اور دنیا جو ماڈل کرے ہم نے وہ کرنا ہے، جو ماڈل نے پہنا ہے وہ مومنوں نے پہننا ہے، جو ماڈل نے کھانا ہے وہ مومنوں نے کھانا ہے۔ آپ یہ سب کھاتے پیتے ہوئے دیکھ لیں کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم نے سب تمہارے لیے حلال و طیب سب تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن حلال و طیب میں ہمیں وہ پسند نہیں ہے۔ بہت سارے حلال و طیب ہیں جو اگر کہیں بھی پکے کوئی نہیں کھائے گا۔ حلال و طیب میں سب سے پاکیزہ ترین خوراک سبزیاں ہیں، سب سے پاکیزہ۔ ابھی تک اجماع ہے اس بات پر سب کا کہ سبزیوں سے زیادہ پاکیزہ چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے پاکیزہ طیبات سبزیاں ہیں، اور سب سے نامرغوب عام لوگوں کے لیے سبزیاں ہیں۔ آپ کو کتنی سبزیاں پسند ہیں؟ بعض ایسی سبزیاں ہیں کہ اگر مثلا یہاں مدرسے میں اگر نام ان کا لے لیا جائے آج یہ پکا ہے، مدرسے سے بھاگ جائیں گے سارے کہ ہم نے یہ نہیں کھانا۔ یہ حلال و طیب ہیں۔ مثلا کسی کو کریلا پسند نہیں ہے، کسی کو ٹینڈا پسند نہیں ہے، کسی کو کدو پسند نہیں ہے، کسی کو بینگن پسند نہیں ہے۔ اگر یہی شو بیز میں کدو اور کریلے اور ٹینڈے ان اداکاروں کو دیے جائیں، یہ ماڈلز کدو ٹینڈے اٹھا کے یہ آئیں نمائش میں اور ان کی تصویریں بنا کے ریڈیو ٹی وی میں جو چینل کھولیں اس میں کوئی اداکار کدو کھا رہی ہے، کوئی ٹینڈا کھا رہی ہے، کوئی بینگن کھا رہی ہے، اور یہی جو آج ان کے ناموں سے بھاگتے ہیں یہ سب ٹوٹ پڑیں گے اور منڈیوں میں یہ سبزیاں ختم ہو جائیں گی۔ کیوں کہ اسوہ نے، انہوں نے دیکھ کے انتخاب کرنا ہے، اور جس کو دیکھ کر انتخاب کرنا ہے اس کو اسوہ کہتے ہیں۔ اسوہ ان کا یہ ماڈلز ہیں۔ پوری دنیا اس وقت اس میں فرق نہیں ہے مسلمان غیر مسلمان دنیا کا، ساری دنیا یکساں طور پر اسیر ہے انہی اسووں کے ہاتھ میں۔ لیکن قباحت اس کے اندر ہے کہ یہ سارے اسوے سیئہ ہیں، حسن نہیں ہے ان کے اندر، سو ہیں، سب برے اور انتہائی ناپاک اسوے ہیں، انتہائی بد کردار اسوے ہیں، اور انتہائی کم ظرف شخصیتیں ہیں، اور انتہائی بے خاصیت شخصیتیں ہیں، نہایت ناموزوں اسوے ہیں۔ عملی زندگی میں ہم نے انہیں اپنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن اقدار کو، آداب کو انسان کے لیے زیور بنایا ہے، آراستگی و زینت کے لیے، انسان کی آراستگی و زینت کا جو سامان اللہ نے بنایا ہے، چونکہ اللہ خالق کائنات ہے، اللہ نے انسان کو احسن تقویم میں خلق فرمایا ہے، اور اللہ نے انسان کو سامان تزئین عطا کیا ہے۔
اللہ نے بھی ماڈل بنائے ہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ماڈل ہیں، لیکن بہت حسین، بہت زیبا اور بہت جمیل ہیں۔ ہدایت خدا نے ان کے ہاتھ میں تھمائی ہے۔ یہ ہدایت لے کر جب آتے ہیں، جو خود اس پوری ہدایت سے متصف ہیں، مزین ہیں، اور اب لوگوں کے سامنے یہ ہدایت پیش کرتے ہیں، یہ ہدایت لوگوں کو بہت پسند آتی ہے جب یہ خود مجسم نمونہ بن کر اس کا پیش کرتے ہیں۔ عملی طور پر اسوات کبھی سیئہ اسوات ہماری زندگیوں میں شعوری طور پر اور لاشعوری طور پر داخل ہیں، اور یلغار ہے اسوات کی، ماڈلز کی۔ فرد اپنا جائزہ لیں، آپ اپنا سارا سامان دیکھیں، اپنا ادا دیکھیں، اپنی شخصیت دیکھیں، اپنا طور طریقہ دیکھیں، اپنی شکل و شمائل کو دیکھیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ آپ کی زندگی میں کیسے آ گیا، یہ چیزیں مجھے کیسے پسند ہوئیں، کیسے وارد ہوئیں یہ ساری چیزیں میری زندگی میں۔ دیکھا دیکھی، جسے دیکھ کر، جس کی نمائش دیکھ کر میں متاثر ہو کر یہ اپنا لیا اس کو، وہی میرا اسوہ ہے، لیکن انتہائی بد اسوہ، سیئہ و قبیحہ اسوہ جس سے میں نے یہ ادا اپنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حسین و زیبا و جمیل ماڈل خدا نے تمہارے لیے مقرر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ یہ بہت حسین ماڈل ہے۔ اس کا حسن قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے، جس میں سے ایک آیت آپ کی خدمت میں بیان کی تھی۔ حسن کردار، حسن شخصیت، قرآن نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کے طفیل آپ ان لوگوں کے لیے لین ہیں، نرم ہیں، نرم مزاج ہیں، نرم خو ہیں، نرم گفتار ہیں، نرم رفتار ہیں، نرم دل ہیں، اور اگر آپ سخت ہوتے، درست ہوتے، فظ ہوتے، ناگوار ہوتے، ناقابل تحمل ہوتے، یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ناممکن تھا، یہ امت سازی ناممکن تھی۔ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے ارد گرد سے یہ بکھر جاتے، پراکندہ ہو جاتے، منتشر ہو جاتے، اور منتشر ہو کر کسی سیئہ اسوہ کے گرد جمع ہو جاتے، کسی قبائلی جانور کے گرد جمع ہو جاتے، وہاں اکٹھے ہو جاتے۔ ان کو توڑا کس نے ہے؟ یہ پہلے مرتبط تھے، پہلے بتوں سے متعلق تھے، پہلے قبائلی سرداروں کے زیر اثر تھے، پہلے جاہلیت کے اسووں کے زیر اثر تھے۔ انہیں توڑا وہاں سے کس نے ہے؟ اس اسوہ نے توڑا ہے، اس کردار نے توڑا ہے، اس کردار نے جذب کیا ہے، انہیں مجذوب بنا لیا اپنا۔ نرم گفتاری، نرم رفتاری، نرم دلی، لوگوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ۔ فظ نہ ہونا، لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر غلظت ہوتی آپ کے دل میں، آپ کا دل بہت سخت ہوتا، قساوت ہوتی اور سختی ہوتی دل کے اندر، دل میں نرمی نہ ہوتی، لین نہ ہوتا، لین القلوب نہ ہوتے، لین القلب نہ ہوتے آپ، انہوں نے منتشر ہو جانا تھا آپ سے۔ حسن کردار آپ کا اس نرمی کی وجہ سے وجود میں آیا۔
اب آپ توجہ کریں، جنہیں رسول اللہ نے متاثر کیا اپنے کردار سے، اور یہ نرمی گفتار، نرمی رفتار، نرمی دل رسول اللہ کی جنہیں کھینچ لائی مقناطیس کی طرح اپنے گرد اور دین کے گرد اور خدا کے گرد، توحید کے محور میں، یہ خود کیا لوگ تھے؟ یہ اگر روئے زمین پر درشت خو ترین لوگ ڈھونڈیں تو آپ کو صحرائی ملیں گے، عرب صحرائی۔ آج بھی ان کے اندر درشتگی بہت شدت سے دوسروں کی نسبت زیادہ ہے۔ درشت خو لوگ، تند خو لوگ، جن کے لہجوں میں، جن کے عمل میں، رد عمل میں تلخی ہوتی ہے، ناگواری ہوتی ہے۔ پہاڑی درشت خو ہوتے ہیں، صحرائی درشت خو ہوتے ہیں۔ پہاڑیوں سے بھی زیادہ، کوہستانیوں سے زیادہ، صحرائی زیادہ درشتگی ان کے اندر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ صحرائی جغرافیہ میں بہت شدت ہوتی ہے۔ پہاڑی کوہستانی جغرافیہ اتنا تند و شدید نہیں ہوتا، اتنا دشوار نہیں ہوتا جتنا صحرائی جغرافیہ ہے۔ کوہستانی جغرافیہ بھی دشوار ہے۔ ایک اس میں دشواری رفت و آمد، راستوں کی دشواری ہے۔ ایک دشواری موسم کی شدت ہوتی ہے۔ وہاں پر کوہستانی علاقوں میں شدید موسم ہوتا ہے، خصوصاً جن کوہستانوں میں برف باری ہوتی ہے، شدید ٹھنڈ ہو جاتی ہے وہاں پر۔ شدت میں، جو موسم کی شدت میں پلتے ہیں، جو راہوں کی، گزرگاہوں کی دشواری میں پلتے ہیں، مثلا معمولی سی خوراک کے حصول کے لیے انہیں بہت محنت کرنا پڑتی ہے، مشقت کرنا پڑتی ہے، پہاڑ کھودنا پڑتے ہیں، پھر ایک آلو اگاتے ہیں کھاتے ہیں، پھر اس کو، یا تھوڑی سی گندم اگاتے ہیں کھاتے ہیں۔ باہر سے منگوائیں تو راستے دشوار ہیں، خود اگائیں تو زمین کو تیار کرنا بہت دشوار ہے، پھر جو تیار کرتے ہیں وہ ناکافی ہوتا ہے، ان کی جمعیت زیادہ ہے، پیداوار کم ہوتی ہے، اور اس پر مزید پھر موسم کی شدت آ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں انسان کے خو میں، انسان کے رویے میں، ساری چیزیں دخالت کرتی ہیں۔ صحرائی جغرافیہ اس سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے۔ صحرا عموماً گرم ہے، شدید گرمی اور شدید سردی میں، شدید گرمی میں زیادہ ناگواری ہوتی ہے شدید سردی کے بجائے۔ اور صحرا میں اگتا کچھ بھی نہیں ہے، کوہستانوں میں پھر محنت کر کے کچھ نہ کچھ اگا لیا جاتا ہے۔ کوہستانوں میں پھل اگائے جا سکتے ہیں، ان کو جگہ کچھ ہموار کر کے کھیت بنائے جا سکتے ہیں۔ کوہستانوں کی ایک خوبیاں یہ ہیں کہ ان میں بارش ہوتی ہے، چشمے ہوتے ہیں، پانی ہوتا ہے، اور مال مویشی کے لیے چراگاہیں فراوان ہوتی ہیں۔ بہت سہولتیں بھی ہیں کوہستانوں کے اندر، لیکن صحرا میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، پانی ہی نہیں ہے، زمین نہیں ہے، ساری ریت ہے، مٹی نہیں ہے۔ زمین سے مراد مٹی نہیں ہے، ساری ریت ہے، زرخیزی نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے، نہر و دریا نہیں ہے، بارش نہیں اترتی، اور اس سب پر مستضاد یہ کہ گرمی کی ناقابل برداشت شدت ہوتی ہے۔ اس شدت میں رہنے والے، جن کی نہ پیداوار ہے، نہ کھیتی باڑی ہے، نہ کوئی اور صنعت ہے، نہ کوئی اور، راستوں کی بھی دشواری ہے، تجارت بھی بہت دشوار ہے، ہزاروں سینکڑوں کلومیٹر نکل کے ان کو دور دراز شہروں سے اپنی ضروریات زندگی مہیا کرنا پڑتی ہیں۔ اس لیے ان کے مزاجوں میں بہت تندی ہوتی ہے، بہت خشونت ہوتی ہے، خشن لین کے مقابلے میں ہے، غلظت بھی لین کے مقابلے میں ہے، فض بھی
غلیظ بھی اور خشن بھی۔ صحرائی عموماً بہت خشن ہوتے ہیں، خشن تندخو، جو ہر کام زور، طاقت، اسلحے اور جرم سے انجام دیتے ہیں، ڈرا دھمکا کر، لوٹ مار کر کے، تشدد کے ذریعے، طاقت کے استعمال کے ذریعے ہر کام۔ مثلا ان کو اگر کوئی گھوڑا پسند آ گیا ہے، خریدتے نہیں ہیں، مالک کو قتل کر کے گھوڑا لے لیں گے اسے۔ اگر کوئی عورت پسند آ گئی ہے، اس کے شوہر کو قتل کر کے عورت کو لے لیں گے۔ یہ خشن ہے، طاقت کا استعمال، زور کا استعمال بے جا طور پر، یہ ان کی مزاجوں کے اندر شامل ہے، صحرائیوں کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کے اندر اللہ نے مبعوث فرمایا ہے۔ عجیب بات ہے یہاں پر، اب تضاد دیکھیں ماحول کا اور اسوے کا۔ رسول اللہ حد درجہ نرم ہیں اور یہ لوگ حد درجہ تلخ اور تشدد پسند اور خشن، فظ۔ یہ کسی پہلو سے قابل تحمل نہیں ہے، اور ان کے اندر یہ ہستی خدا نے پیدا کی، اور اس ہستی کے دل میں اتنی نرمی ہے ان کے لیے۔ اسی نرمی کی بات کو آگے، یا اسی حسن کے پہلو کو قرآن کریم نے سورہ مبارکہ توبہ میں پھر دہرایا ہے ایک نئے زاویے کے ساتھ۔ سورہ مبارکہ توبہ کی آخری آیات میں سورہ توبہ میں اکثر ان لوگوں کے خصائل ہیں۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ رویے عربوں کے، صحرائیوں کے رویے سورہ توبہ میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہوئے ہیں، یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ اور سورہ توبہ کے انتہا پر آ کر رسول اللہ کا رویہ ذکر کیا گیا ہے۔ آخری آیات ہیں 128 اور 129۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہاری جانب رسول آئے خود تم ہی میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، اس رسول پر بہت عزیز ہیں، ما عنتم، تمہاری عنت اس رسول پر بہت عزیز ہے، حریص علیکم، حریص، یہ رسول حریص ہیں تمہارے اوپر، بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور مومنین کے لیے یہ رسول رؤوف ہیں اور رحیم ہیں۔ یہاں رسول اللہ کے حسن کے جو ارکان ہیں، سیرت و شخصیت کے چند ہیں۔ ایک، عزیز علیہ ما عنتم، ما عنتم ان پر عزیز ہے بہت، حریص علیکم حرص رکھتے ہیں تمہارے لیے، اور رؤوف ہیں اور رحیم ہیں۔ عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، یہ سب دوسروں کی نسبت ہے۔ عزیز یہ قرآنی اصطلاحات ہیں، عمدن میں انہیں ترجمہ کر کے نہیں پیش کر رہا ہوں، عموماً ترجمہ ہوتی بھی نہیں ہیں اصطلاحات، خصوصاً قرآن کی۔ قرآن کی اصطلاحات تفسیر ہوتی ہیں، ترجمہ ناقص، نارس اور غیر مفید ہوتا ہے، ترجموں سے ابہام زیادہ انسانوں کے ذہن میں آتا ہے۔ عزیز سختی کو کہتے ہیں، سخت۔ عزیز کے مقابلے میں ہوتا ہے ذلیل، عزت و ذلت،
متقابل مفہوم ہے، متضاد۔ ذلت نرمی کو کہتے ہیں، لین بھی نرمی ہے، ذلت بھی نرمی ہے۔ نرمی کے لیے اور بھی الفاظ ہیں قرآن کریم کے اندر۔ لین الگ نوعیت کی نرمی ہے اور ذلت الگ نوعیت کی نرمی ہے۔ ذلت اس نرمی کو کہتے ہیں جو دوسری کسی شے کے اندر دوسری اشیاء کے رکھنے کا باعث بنے، وہ نرمی جس کے باعث ایک شے کے اندر دوسری شے داخل ہو سکے، اس نرمی کو ذلت کہتے ہیں۔ جیسے خاک میں پانی سرایت کر جاتا ہے، پانی ایک الگ چیز ہے، خاک الگ چیز ہے۔ خاک دو حالتوں میں ہوتی ہے، یا نرم مٹی ہے جس میں پانی سرایت کر جاتا ہے، یا سخت مٹی ہوتی ہے جس میں پانی سرایت نہیں کرتا، اوپر کھڑا ہو جاتا ہے یا بہہ نکلتا ہے، زمین کے اندر نہیں جاتا، دھنستا نہیں ہے۔ کپڑے آپ کے دو طرح کے ہیں، کچھ کپڑے ہیں جو بھیگ جاتے ہیں اور کچھ کپڑے ہیں جو پانی جذب نہیں کرتے۔ سلکی کپڑے ایسے مواد سے بنے ہوئے، ریشمی مواد کے یا مصنوعی مواد کے بنے ہوئے کپڑے جن کے لیے آپ کے پاس نام بھی نہیں ہے، اردو میں، پنجابی میں، مقامی پاکستانی زبانوں میں اس کپڑے کا کوئی نام نہیں ہے، اس کو پیراشوٹ کپڑا کہتے ہیں پاکستانی۔ جیسے کوئی انجان نادان کوئی جنگلی دیہاتی آ جائے شہر کے اندر اور نئی نئی چیزیں دیکھے اور اسے کسی چیز کا نام معلوم نہ ہو تو وہ کس طرح سے لوگوں کو سمجھائے گا؟ اشاروں سے اور آوازوں سے، آوازیں نکال کے۔ جیسے ہے کہ کوئی ایک ایسا اناڑی گیا یا ایک زبان نہ جاننے والا، فرض کرو عربی نہ جاننے والا عرب علاقے میں چلا گیا اور وہاں جا کر اس کو مرغی کا گوشت چاہیے تھا، اس کو مرغی کی دکان پہ گیا یا دکان ڈھونڈ رہا تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہاں بکتی ہے یہ مرغی، اور پوچھ بھی رہا تھا عرب سے، تو اس نے جو کچھ اس کو الفاظ آتے تھے، مرغی، ککڑی، فلاں فلاں، اس کو بلا سے یہ کیا کہہ رہا ہے، تو آخر میں اس نے خود مرغ بن کے بانگ دی کہ یہ مانگ رہا ہوں تم سے میں۔ یا مثلا انڈا اگر کسی کو چاہیے اور نام نہ آتا وہ انڈا کس کو کہتے ہیں، تو وہ عجیب حرکتیں کر کے انڈا سمجھاتا ہے دوسرے کو۔ اس طرح سے ہم پاکستانی بھی ہیں جو اشیاء استعمال کرتے ہیں، ان کے نام نہیں آتے ہمیں، پھر عجیب و غریب قسم کے ان کے نام ہم نے خود رکھے ہوئے۔ پیراشوٹ کپڑا، پیراشوٹ کیا ہوتا ہے؟ پیراشوٹ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی نہیں پتا پیراشوٹ کیا ہوتا ہے۔ عموماً جو چھتریاں بناتے ہیں، چھتریوں میں یہ کپڑا استعمال ہوتا ہے، یا گرم لباس میں یہ کپڑا استعمال ہوتا ہے، کور بنانے میں، دوسری چیزوں کے غلاف بنانے میں یہ کپڑا استعمال ہوتا ہے۔ سلکی کپڑا، ریشمی مصنوعی سلک کا، ریشم کا کپڑا، اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بھیگتا نہیں ہے، پانی جذب نہیں کرتا۔ پانی میں اس کو ڈبو بھی دیں، اس کے اوپر قطرات پڑتے ہیں، لیکن یہ اندر یہ جذب نہیں کرتا، بھیگتا نہیں ہے یہ کپڑا، یہ دھاگا، یہ مواد، چونکہ اس کے اندر پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور اونی کپڑا، سوتی کپڑا، یہ دور سے پانی جذب کرتا ہے۔ اگر پانی کے 1 میٹر کے قریب فاصلے پر بھی کھڑے ہوں تو وہاں سے پانی اس کے اندر سرایت کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ جذب کرتا ہے پانی کو۔ یہی 2 صفات ہیں،
کپڑا ہے اور پانی. ایک کپڑا دوسری شے کو اپنے اندر گھسنے دیتا ہے، جذب کرنے دیتا ہے، ہونے دیتا ہے. ایک کپڑا نہیں ہونے دیتا. پانی زور لگا لے اس کپڑے کے اندر سرایت نہیں کرتا. اس کپڑے کو عربی اس سختی کو کہتے ہیں عزیز. یہ کپڑا عزیز ہے، سخت ہے، اس کے اندر صلابت ہے. صلابت وہ طاقت جو دوسری چیز کو رخنا کرنے سے روک لے. نہیں آ سکتے یہاں پر آپ، یہ صلابت ہے. اور نرمی، اس کے مقابلے میں جو نرمی ہے اس کو ذلت کہتے ہیں. یعنی جو دوسری چیز کے رکھنے کو قبول کر لے، آنے دو، اس کو جذب کر لے. غور کریں، اگر آپ پرندے، عموماً پرندے ایسے ہیں جن کے پر بھیگتے نہیں ہیں، ان پہ پانی پڑتا ہے اوپر ہی کھڑا رہتا ہے، ان کے پروں کے اوپر. پروں کے اندر جو مواد ہے وہ پانی کو جذب نہیں کرتا، لہذا وہ بارش میں بھی بیٹھے رہتے ہیں، ان کے اوپر سے پانی گرتا ہے، بارش گرتی ہے، بہتی رہتی ہے نیچے. اگر پرندے کو 1 لیٹر پانی میں ڈبوئیں اور پھر نکالیں تو پانی کم نہیں ہوگا، جتنا پانی تھا اتنا ہی ہے، چونکہ پرندے نے جذب نہیں کیا پانی. باقی اشیاء پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں. مرغابیاں پانی کے اندر تیرتی ہیں، ایک قطرہ بھی ان کے پروں کے اندر جذب نہیں ہوتا. ان کے پر بنائے ایسے ہیں، خلقت میں اللہ تعالیٰ نے خلقت ان کو ایسی عطا کی ہے، ساری عمر پانی میں رہتی ہیں، ایک ذرہ چیز پانی کی جذب نہیں ہوتی اس کے اندر. اس کو کہتے ہیں صلابت. پانی رکھنا نہیں کرتا، اندر دھستا نہیں ہے، گھستا نہیں ہے پانی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے مثلا کچھ پتھر ہیں، پتھر بظاہراً بہت مضبوط اور سخت ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن جب پانی برستا ہے، بارش برستی ہے تو اس پتھر کے اندر چلی جاتی ہے بارش، رخنا کر لیتی ہے اندر. اس ہوا اس کے اندر رخنا کر لیتی ہے. ایک چیز جب دوسری چیز میں رخنا کر سکے، دھس سکے، جا سکے، اس کے اندر حلول کر جائے، اسے عرب اپنی زبان میں کہتے ہیں ذلت. یہ ذلول ہے اور ذلیل ہے، یعنی وہ نرمی ہے کہ جس سے دوسرا اس کے وجود میں سرایت کر سکتا ہے. اس کے مقابلے میں عزیز، عزیز اس کو کہتے ہیں جس کے اندر رکاوٹ ہو، سختی ہو، صلابت ہو اور روک تھام کر لے، کسی کو اپنے اندر سرایت نہ کرنے دے، یہ عزیز ہے. مختلف چیزوں کے لحاظ سے عزت و ذلت قابل تصور ہے. مثلا اگر ایک شخص ضرورت مند ہے اور یہ اپنی ضرورت کسی کے سامنے جا کر اظہار کرتا ہے، اس کی اس ناداری سے دوسرا متاثر نہیں ہوتا. اس کی ضرورت مندی، اس کی حاجت مندی، اس کی نیاز مندی نے اس کے اندر رخنا نہیں کیا، اثر نہیں کیا، متاثر نہیں ہوا، اس کے احساس پہ ذرا برابر کوئی فرق نہیں پڑا. یہ عزیز ہے جو دوسروں کے اس سے متاثر نہیں ہوتا. لیکن ایک شخص ہے جو ہی کسی کو ضرورت مند دیکھتا ہے تو فوراً متاثر ہوتا ہے. اس کی ضرورت اس کی نیند اڑا دیتی ہے، اس کا چین اڑا دیتی ہے، اسے بےتاب کر دیتی ہے، اسے پریشان کر دیتی ہے. یہ ذلت ہے، نرمی ہے. لہذا قرآن کریم میں ہے کہ خداوند تبارک و تعالی جب انقلابی ملت پیدا کرے گا، یہ وعدہ ہے اللہ کا. اللہ جب انقلابی ملت پیدا کرے گا، یہ وعدہ پتہ ہے نا کہاں ہے؟ جی، یہ وعدہ سورہ مائدہ میں ہے، آیا 54، 55 میں اور 56 میں. اللہ کا یہ وعدہ ہے ملت انقلابی خدا پیدا کرے گا، لیکن اس سے پہلے بہت ساروں کو رسوا و ذلیل کر کے پھر
دوسروں کو نقاب اتار کے، بانڈا پھوڑ کے، رسوا کر کے، جو فراڈ لگائے ہوئے ہیں دین کے نام پر، فریب دے رہے ہیں، ان کا نقاب فریب اتار کے، برملا کر کے، پھر اللہ تعالیٰ انقلابی ملت پیدا کرے گا۔ یہ بہت خوبصورت آیت ہے، یہ سورہ مائدہ آیت 54، 55 اور 56 میں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ یہ انقلابی جماعت حزب اللہ ہے اور یہ غالب جماعت ہے۔ یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب باقی سارے مرتد ہو جاتے ہیں، یعنی باقی سارے جنہوں نے دین کے اندر فریب اپنایا ہوا ہے، دھوکہ دے رہے ہیں، وہ جب سارے رسوا ہو جاتے ہیں، اس کے بعد مومنوں میں سے، یہ مومنوں میں بات ہو رہی ہے کہ مومنوں میں سے کچھ میدان دین میں آتے ہیں، یہ ترک کر جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، ارتداد اختیار کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ فسوف یأتی اللہ، پھر خدا ان قریب، بہت جلد، ان کے بجائے ایک قوم دیگر لے آتا ہے، یحبہم ویحبونہ، یہ فریب نہیں دیتے بلکہ یہ عشاق ہیں، یہ عاشق ہیں خدا کے، اور خدا انہیں پسند کرتا ہے، ان کا رابطہ خدا سے حب و محبت کا رابطہ ہے۔ ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اذلۃ علی المؤمنین، یہ مومنین کے لیے نرم ہیں، ذلیل ہیں، اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے اوپر عزیز ہیں، سخت ہیں، یعنی مومنین کی نسبت نرم ہیں، مومنین کی باتیں برداشت کرتے ہیں، مومنین کے رویے تحمل کرتے ہیں، مومنین کے لیے ان کے دل نرم ہیں، مومنین کے لیے ان کے ذہن نرم ہیں، مومنین کے لیے ان کے مزاج نرم ہیں، مومنین کی بہت ساری تلخیوں کو، ناگواریوں کو برداشت کرتے ہیں، مومنین کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، مومنین کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اعزۃ علی الکافرین، لیکن کافروں کے لیے ان کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، ذرا برابر کفر و کافر ان کے اندر رکھنا نہیں کر سکتا، دھنس نہیں سکتا، گھس نہیں سکتا، کافرانہ ادا نہیں اپناتے، کافرانہ تفکر نہیں اپناتے، کافرانہ رائے نہیں اپناتے، کافرانہ تعلیم نہیں لیتے، کافرانہ ماحول میں نہیں جاتے، عزیز ہیں کفر کی نسبت، شرک کی نسبت، ذرا برابر گنجائش ہی نہیں ان کے اندر، عزیز گنجائش ہی نہ ہو کسی دوسری چیز کے رسوخ کی، نفوذ کی اور تاثیر کی، لیکن ذلیل یعنی گنجائش ہے، نرمی ہے، نرم گوشہ ہے۔ کفر آج ویزا دینا چاہے تو یہ سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ بعض کافروں پہ بہت سخت ہیں، کیوں سخت ہیں؟ کہ ویزا ریجیکٹ کر دیا انہوں نے ہمارا، لیکن اگر وہ قبول کریں کفار تو یہ آمادہ ہیں کفر میں جانے کے لیے۔ کفر کی تہذیب، کفر کی تعلیم، کفر کے تمدن، کفر کا ماحول، کفر کا نظام، یہ ہر کفر اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اذلۃ علی الکافرین، کافروں کی نسبت نرم ہیں، کافروں کے مقابلے میں نرم ہیں، کافروں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے تیار ہیں۔ اعزۃ علی المؤمنین، مومنوں کے مقابلے میں سخت ہیں، مومنوں کو تحمل نہیں کرتے، مومنوں کو برداشت نہیں کرتے، باقی سب کو برداشت کرتے ہیں۔ آپ ابھی ایسے اس زمانے میں ایسے مذہبی پیدا ہوئے ہیں
پہلے بھی تھے، یہ کوئی نیا طبقہ نہیں ہے، یہ قبیلہ قدیمی ہے، پہلے سے بھی ان کی نسلیں گزری ہیں۔ مثلا ہر کافر سے مل بیٹھیں گے، ہر طاغوت کے ساتھ مل بیٹھیں گے، ہر زانی شرابی کے ساتھ مل بیٹھیں گے، لیکن مومن کے ساتھ نہیں مل کے بیٹھتے۔ مومنوں کے لیے سختی ہے ان کے اندر، لیکن باقی ہر ایک کے لیے دل میں کے اندر نرمی ہے ان کے اندر۔ ہندوؤں کے ساتھ تصویریں بنوا لیں گے، سکھوں کے ساتھ تصویریں بنوا لیں گے، اہل کتاب کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ تصویریں بنا لیں گے، ان کے مندروں میں چلے جائیں گے، مومنوں کے گھروں میں نہیں جاتے، مومنین کی مسجدوں میں نہیں جاتے۔ مومنین کی نسبت سخت، منافقوں کی نسبت نرم ہے۔ یہ الٹ ہے، یہ انقلابی نسل کے الٹ ہے۔ انقلابی یعنی جو قرآنی انقلابی ہیں، جو اللہ نے لانے ہیں، وہ مومنوں کے لیے بہت نرم ہے۔ یہ حسین نسل ہوگی۔ یہ بھی حسن ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ خدا مرتد، جب مومن مرتد ہو جائیں گے، دین کا نظام چھوڑ دیں گے، دین کے احکام چھوڑ دیں گے، دین کی راہ چھوڑ دیں گے، دین کے معیارات چھوڑ دیں گے، دین کے اصول چھوڑ دیں گے، ان کی جگہ پر خدا نئی نسل پیدا کرے گا۔ وہ نسل محبت رکھتے ہوں گے خدا سے، مومنوں کے لیے نرم، کافروں پہ سخت۔ اور ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، کوشاں انتھک، تمام توانائی اپنی اللہ کی خاطر استعمال کرنے والے ہوں گے۔ جہد، تمام کوشش، تمام طاقت، تمام توانائی، تمام وسع اللہ کے اوپر خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں گے۔ اور لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت کی ذرا پرواہ نہیں کریں گے، ڈریں گے نہیں، خوف نہیں ہے ان کے اندر۔ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ یوں کہتے ہیں، لا یخافون، ان ملامت گروں کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، پراپوگنڈے کی پرواہ نہیں کریں گے، میڈیا کی پرواہ نہیں کریں گے، اپنے ممکن ہے گھروں سے اٹھ کر ان کے ملامت کریں، یہ ان کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، ڈرے نہیں گے، ڈرنے والے نہیں ہوں گے، نڈر ہوں گے۔ یہ لا یخافون لومۃ لائم، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ سب ایسے نہیں پیدا ہو جاتا، یہ فضل خصوصی خدا ہے، یہ خدا جسے چاہتا ہے دیتا ہے، یہ ہر ایک کے نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ظرفیت کی ضرورت ہے۔ جس کے اندر ظرفیت ہوتی ہے، اللہ یہ توفیق، یہ مقام، یہ صفات، یہ حسن اللہ ان کو دیتا ہے۔ عزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت قرآن میں، ابھی یہ مضمون مکمل ہو جائے، اس کے بعد یہ نسل انقلابی لکھی، پھر فوراً اگلی آیت میں ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ولایت ان کے لیے ہے، ولی ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ ان کا ولی اللہ ہے، ان کا ولی رسول ہیں، ان کے ولی وہ ہیں جو نماز میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ چرسیوں کو نہیں وعدہ دیا گیا، بنگیوں کو، جو بھنگ پیتا ہے اس کا ولی اللہ ہے، اس کا ولی رسول ہے، اس کا ولی نماز میں حالت رکوع میں۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ انما ولیکم، یہ ان انقلابیوں کو کہا جا رہا ہے، اس نسل کو کہا جا رہا ہے کہ اب جب تمہارے اندر یہ صفات ہیں، تم عشاق خدا ہو، تم مومنوں کے لیے نرم ہو، تم کافروں پہ سخت ہو، تم انتھک ہو، تمام طاقت اللہ کی راہ میں صرف کرنے والے ہو، اور تم کسی کی پرواہ نہیں کرتے ملامت گر کی، اور یہ فضل خدا تمہارے شامل ہوا ہے۔ اس فضل خدا کا ایک پہلو یہ ہے کہ تمہارے لیے نظام ولایت ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ ان کے لیے ولی تو مقرر کر دیا ہم نے، اب ان میں سے جس نے ولی مانا،
ان انقلابیوں میں سے جس نے ولی مانا بنایا، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جس نے اللہ کو ولی مانا، وَرَسُولَهُ، اور رسول کو ولی مانا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور مومنوں کو ولی مانا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہاں پر اس فصاحت عربی، فصاحت قرآنی کی وجہ سے وہ جملہ ذکر نہیں ہوا، فوراً کہا گیا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اصل وہ جملہ جو فصاحت کی بنا پر ذکر نہیں ہوا وہ یہ ہے کہ اولئک ہم حزب اللہ، یہ ہیں حزب اللہ، پھر ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الغالبون، جن میں یہ صفات ہیں اور جو ولایت کے پرچم کے تحت ہیں، یہ خدا کے نزدیک حزب اللہ ہیں، یہ گروہ خدا ہے، اور ان کو غلبہ ہے اللہ کی طرف سے۔ عزیز ذلیل یہاں پر قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ وہ انقلابی جماعت مومنوں کے لیے نرم ہوں گے۔ ذلت اردو میں ایک ہی منفی معنی میں مستعمل ہو گیا ہے لفظ ذلت، لیکن عربی میں ایسے نہیں ہے۔ عربی میں ذلت نرمی ہے، یہ اگر نامناسب امور کے سامنے ذلت ہو یہ قبیح ذلت ہے، جس طرح سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں ہیہات من الذلہ، یعنی یزید کے مقابلے میں نرمی، ذلت در مقابلے یزید کیا ہے؟ یہی کہ یزید ٹھیک ہے رہے حکومت کرے، یہ اتنی نرمی بھی ذلت ہے، یہ نرمی یزیدیت کے مقابلے میں نرمی، طاغوتیت کے مقابلے میں نرمی، ظلم کے مقابلے میں نرمی، ستم کے مقابلے میں نرمی، یہ ہے ہاتھ، یہ نہیں ہوں میں۔ یہاں نہیں ہے نرمی، یہ تحمل نہیں ہوگا، ظلم تحمل نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے مقابلے میں انسان کو یہ ذلت، یہ نرمی اختیار کرنی ہے۔ اللہ کے مقابلے میں انسان نرم ہو، اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اس کے یہ نہ ہو کہ اللہ کے سامنے بھی عزیز ہو، کہ اللہ کا فرمان بھی اثر نہ کرے۔ عزیز یعنی عزت والا، وہ یہ عزت اردو والی عزت مثبت معنوں میں ہے فقط، اردو میں عزت ہمیشہ مثبت معنی میں ہے اور ذلت ہمیشہ منفی معنی میں ہے۔ عربی میں عزت و ذلت دونوں کے دونوں قسم کے مصادیق ہیں۔ نرمی، ذلت کا مطلب ہے نرمی، عزت کا مطلب ہے سختی۔ ہٹ درمی بھی عزت ہے، کہ کوئی تربیت کے مقابلے میں عزت دکھائے کہ تربیت مجھ پر اثر نہیں کرے گی، میں نہیں لوں گا اثر، یہ عزیز ہے، یعنی ہٹ درم ہے، یہ سخت ہے، تربیت نہیں لے رہا، یہ قباحت ہے، یہ جرم ہے۔ یہاں نرمی ہونی چاہیے، تعلیم و تربیت کے سامنے نرمی ہو، یہاں انسان نرم ہو، آنے دے، اثر کرنے دے، تعلیم کو اپنے وجود پر اثر کرنے دے۔ سخت دلوں پر، پتھروں پر تعلیم و تربیت اثر نہیں کرتے۔ سختی و نرمی کا ایک مصداق ہے کہ دوسرے کو اگر کوئی مشکل پیش آئیے، دوسرے لوگ سارے مشکلات میں ہیں، ان کی مشکلات اس تیسرے آدمی کے اندر کیا اثر ڈال رہی ہے؟ آیا متاثر ہو رہا ہے ان کی مشکلات سے یا نہیں ہو رہا؟ اگر اس کے ذہن میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ مشکلات میں پڑے رہیں، مجھے کیا ہے، تحمل کر رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، اپنے نفس میں لوگوں کی مشکلات کو سما رہا ہے، ٹھیک ہے مشکلات میں رہیں لوگ، یہ آسودہ اپنا کام کرتا رہے، لوگ مشکلات میں رہیں، یہ ذلیل ہے۔
چونکہ لوگوں کی ناگواریاں، لوگوں کے مسائل، لوگوں کے مصائب، لوگوں کی دشواریاں، پریشانیاں اس کے وجود کے اندر سما رہی ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ نہ لوگوں کی مشکلات کو برداشت نہیں کر سکتا، کیوں مشکل میں ہیں لوگ، کیوں مشقت میں ہیں لوگ، اس پر عزیز ہیں مشکلات ناس، مشقتیں عزیز ہیں اس کے لیے۔ عزیز علیہ ما انتم، رسول پر بہت سخت ہیں، دشوار ہیں لوگوں کی مشکلات، لوگوں کو مشکلات میں دیکھ کر برداشت نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہتے کہ جانے دو، ٹھیک ہے، میری تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم صبح و شام روزانہ فرض کریں ایک آدمی ہے بیمار پڑا ہوا ہے، دوسرا اپنے کام کاج میں پڑھائی میں مصروف ہے، اس کی بیماری، اس کی ضرورت مندی، اس کی نیاز مندی ذرا برابر اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتی، یعنی اس نے اپنے اندر ہضم کر دیا ہے، اس کی مشکل کو اپنے اندر ہضم کر گیا ہے۔ یہ ذلت ہے منفی۔ اس کی مشکل کو برداشت مت کرو، نہ کہو کہ یہ مشکل میں رہے، مجھے کیا۔ آپ یہ کہو کہ جب تک اس کی مشکل میں ہے میں بھی مشکل میں ہوں، اس کی مشکل میری مشکل ہے، میں اس کی مشکل کو، اس کو مشکل میں رہنا برداشت نہیں کر سکتا، قبول نہیں مجھے کہ یہ مشکل میں رہے، یہ مشکل سے نکلے۔ رسول اللہ کی شخصیت اس طرح سے تھی کہ کسی کی مشکل رسول اللہ کو تکلیف دیتی تھی، سخت تھی، ہر ایک کی مشکل سخت ہے۔ ہمیں ہماری مشکل سخت ہے، ہمارے لیے بھی عزیز ہے۔ ما انتو، جو مجھے مشکل پیش آتی ہے وہ میرے لیے عزیز ہے، یعنی وہ ناقابل قبول ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے، ناپسند ہے، وہ سخت ہے میرے لیے۔ جو مشکل مجھے پڑے وہ سخت ہے، لیکن جو دوسرے کو پڑے اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مشکلات کی نسبت عزت، یعنی مشکلات کو برداشت نہ کرنا، مشکلات کو ڈیرے نہ ڈالنے دینا، مشکلات کو قریب نہ آنے دینا، مشکلات کو قبول نہ کرنا، مشکلات کے سامنے تسلیم نہ ہونا، یہ عزت ہے۔ لیکن یہ حالت ہماری صرف اپنی مشکلات کی نسبت ہے، خود خواہ ہیں ہم، میں مشکل میں نہ ہوں لیکن پڑوسی، محلے دار، رشتہ دار، قرابت دار، ساتھی، حتیٰ اجنبی، تمام انسان یہ اگر مشکل میں ہو پھر مجھے کیا ان سے، میری مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ میرے اندر جو نہیں ہے تحمل، وہ اپنی مشکل کا تحمل نہیں ہے، لیکن دوسروں کی مشکلات کا تحمل ہے۔ میں انہیں مشکلات میں دیکھ سکتا ہوں، مشکلات میں رہیں بے شک، میں لاپرواہ رہ سکتا ہوں۔ رسول اللہ ما انتم، تمہاری مشکلات کے سامنے رسول اللہ عزیز ہیں، یعنی رسول اللہ پر سخت ہے، رسول اللہ کے لیے دشوار ہے، وہ ناگوار ہے۔ رسول اللہ ان مشکلات کو قبول نہیں کرتے، ان مشکلات کو تحمل نہیں کرتے کہ لوگ کیوں مشکلات میں ہوں، لوگوں کو آسودہ ہونا چاہیے۔ یہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ رسول ہے تو یہ اسوہ حسنہ ہے جو قرآن کھول رہا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ ماڈل ہے تمہارے لیے، ہم نے یہ ماڈل بنایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ حسن، یہ زیبائی دیکھو رسول اللہ کے اندر۔ اب یہ زیبائی جس انسان کے اندر آتی ہے وہ امت ہے رسول کی،
وہ پیروکار رسول اللہ کا ہے، وہ مقتدی رسول اللہ کا ہے۔ جس کے لیے لوگوں کی مشکلات ناقابل برداشت ہوں۔ کیوں مشکل میں ہیں لوگ؟ کیوں سختی میں ہیں لوگ؟ یہاں ضلالت و گمراہی کی بات نہیں ہو رہی، وہ الگ ہے کہ رسول اللہ سے ان کی گمراہی بھی برداشت نہیں ہوتی تھی کہ یہ گمراہ کیوں ہیں، ان کی جہالت بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس آیہ کریمہ کے ہے کہ ما انتم آینا مشقت کو کہتے ہیں، وہ کام جو بہت دشواری والا کام ہو، جس کے اندر سختی ہو۔ بعض جگہ ہوتی ہیں جن پہ چڑھنا دشوار ہوتا ہے، مثلا پہاڑیاں ہیں ایسی یا ٹیلے ہیں جن پہ ویسے انسان کا اوپر چڑھنا دشوار ہوتا ہے۔ عرب اس کو کہتے تھے آئینہ، یہ آئینہ ہے، یعنی سخت ہے، دشوار ہے۔ یہاں پر معانتت یا معانت دشواری، کسی کام کی سختی۔ روزمرہ امور میں کچھ چیزیں لوگوں کو آسانی سے دستیاب ہیں، کچھ چیزیں لوگوں کے لیے انتہائی مشقت آور ہیں۔ مثلا لوگوں کو روز کا کھانا میسر نہیں ہے، یہ کھانا روز کا حاصل کرنے کے لیے حد درجہ مشقت کرنا پڑتی ہے، یہ رسول اللہ کو تکلیف دیتی ہے یہ چیز۔ لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے پینے کا، لوگوں کے پاس آنے جانے کے راستے نہیں ہیں، علاج معالجے کی سہولت نہیں ہے، غلہ نہیں ہے، لوگوں کے روزمرہ کی معمولی ضروریات پوری نہیں ہیں، یہ سب امور رسول اللہ کو تکلیف دیتے ہیں۔ ہمیں کیا تکلیف دیتے ہیں؟ ہم کتنا سادگی سے گزر جاتے ہیں ان مناظر کے قریب سے۔ مشقت میں غرق ڈوبے ہوئے لوگ سختیوں میں، ناگواریوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، کرا رہے ہیں، اور ہم آسودہ ہوتے ہیں۔ پھر ہمارا رسول اللہ سے کیا تعلق ہے؟ ہم تو اس نبی کی امت نہیں ہیں، وہ نبی جو کسی کی مشقت پہ تڑپ اٹھتا ہے، اور ہم سوائے اپنی مشکل کے کسی کی مشکل کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہمیں کیا حق بنتا ہے اس نبی کی امت ہونے کا دعویٰ کریں؟ ہم وہ قوم ہیں جن کا شعار باقاعدہ سکھایا گیا، پڑھایا گیا ہے، دین اس طرح سے ہمیں تعلیم دیا گیا ہے، علوم اس طرح سے ہیں، ہمارے لیڈر اس طرح سے ہیں، رہبر و قائد جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں قوم میں، علاقائی قبائلی، وہ اس طرح سے ہیں کہ آپ کو دوسروں سے کیا لینا دینا؟ اپنی نبھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبھیڑ تو۔ رند خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبھیڑ تو۔ تجھے کیا پڑا ہے دوسروں کے بارے میں؟ تو اپنی نبھیڑ، اپنی مشکل حل کر، اپنی جنت میں جا، اپنی قبر آسودہ کر، اپنے مسائل حل کر۔ اور دقیق یہ مذہب ہے ہمارا اس وقت، اپنی نبھیڑ تو، اور اپنی اپنی نبھیڑنے میں سب لگے ہوئے ہیں۔ یہ رسول اللہ کا مذہب نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی شخصیت نہیں ہے، یہ کردار نہیں ہے۔ اپنی نبھیڑ تو، رسول اللہ کا دین یہ ہے کہ آپ پر بہت دشوار ہو، ناگوار گزرے، دوسروں کا زحمت میں ہونا۔ مثلا اس وقت یمن میں جو دشواری ہے، انسان کی روح کانپ جاتی ہے وہ سن کے بھی، جو یمن کے اندر ہے۔ اور انہی مسلمان نام نہاد مسلمانوں کے ہاتھوں یہ ظلم و ستم ان کے اوپر ڈھایا جا رہا ہے۔ اور خاموشی دیکھیں عالم اسلام کی، جو اپنے آپ کو رسول اللہ کی امت کہتے ہیں، ان کی حالت دیکھیں، وحشت ناک ہے۔
ایک وہ طبقہ ہے جنایت کار جنہوں نے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے اور اس کے عوام کو ضروریات زندگی سے محروم کر دیا ہے، ان کا گھر مسکن تباہ کر دیا ہے، ان کی رہائش ویران کر دی ہے، ان کا ملک تباہ کر دیا ہے، ان کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نہ علاج معالجے کے لیے کچھ ہے، اور محاصرہ کر کے چاروں طرف سے بند کیا ہوا ہے۔ اس قدر شدت میں ہیں یہ مسلمین یمن، مظلومین یمن، اقوام متحدہ جیسے بے حس ادارے کے اندر بھی اثر ہوا ہے۔ انہوں نے بھی ان مجرمین سے کہا ہے کہ محاصرہ توڑو، امدادی چیزیں، امدادی سامان پہنچنے دو۔ اقوام متحدہ ایک بغیرت ترین ادارہ ہے جو استعمار گروں نے بنایا ہے فقط اپنے مفادات کے لیے، لوٹنے کے لیے، ظلم و ستم کے لیے۔ یہ منظر وہ بھی برداشت نہیں کر سکے یمن کا، لیکن عالم اسلام کی خاموشی دیکھیں، مسلمانوں کی خاموشی دیکھیں۔ آخر ممکن ہے رسول اللہ کے میلاد ہم کر کے نعتیں پڑھ کے خوش ہو کے چلے جائیں، اور امت رسول کی دشواریاں جو رسول کو تڑپاتی ہیں، آج رسول اللہ یمن کے حالات کے سامنے کیا حالت ہے رسول اللہ کی؟ میری وہی ہونی چاہیے، وہی حالات جو رسول اللہ کے تھے وہی ہمارے ہونے چاہیے، وہی امت کے ہونے چاہیے۔ یہی ظلم جگہ جگہ تکرار ہو رہا ہے، بحرین میں تکرار ہو رہا ہے، نائجیریا میں تکرار ہو رہا ہے، کشمیر میں تکرار ہو رہا ہے، لیکن سب تماشائی، سب خاموش۔ یہ دین رسول اللہ نہیں ہے، یہ مسلک رسول اللہ نہیں ہے۔ اس میں قید بھی نہیں رکھی گئی کہ رسول اللہ کو انہی لوگوں کی تکلیف اور مشقت پریشان کرتی ہے، سخت ہے، جو رسول اللہ کو مانتے ہیں، نہ، سب کی، کسی کو بھی دشواری میں، مشکل میں، مشقت میں دیکھنا رسول اللہ کے لیے سخت و ناگوار ہے۔ اور یوں نہیں کہ صرف احساس قلبی ناگواری کا ہے نا، عملاً خود اس کی دشواری، اس کی مشکل کو حل کرنے کے لیے جو مقدور ہے انجام دیتے ہیں، مومنین کو توجہ دلاتے ہیں کہ ان کی مشکلات کو حل کرو، برطرف کرو۔ دور دراز کے سفر کرتے تھے رسول اللہ لوگوں کی مشکلات کو برطرف کرنے کے لیے۔ ہم جب معنویت کو لوگوں سے لا تعلق کر کے، لوگوں کی مشکلات اور دشواریوں کو نظر انداز کر کے، اور پھر ہم جستجو میں ہوں مقامات اور عرفانیات کی، یہ انحراف ہے۔ خالق کی قربت حاصل کریں خالق خدا سے لا تعلق ہو کر۔ اس سے انسان عارف باللہ نہیں بنتا، اس سے سادھو بنتا ہے۔ سادھو وہ ہے جسے تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ دوں، لیکن رسول اللہ کو ہر ایک کی پڑی ہوئی ہے، ہر ایک کی۔ خنجر چلے کہیں پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ ہے، یہ رسول اللہ کے دین کی ترجمانی ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ شعر رسول اللہ کے دین کا ترجمان نہیں ہے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبھیڑ دو۔ یہ ابو سفیان کا دین ہے، یہ بنو امیہ کا دین ہے، یہ ابو جہل کا دین ہے۔ ہمیں کیا پڑی دوسروں کی؟ ابھی رہبر معظم نے چند روز قبل اپنے خطاب کے اندر فرمایا، چونکہ اس وقت یہ بحث ہے ساری دنیا میں ہے کہ رہبر معظم کیوں فلسطینی، جن کو سب بھول گئے ہیں، ابھی اس شخصیت نے نہیں بولا فلسطین کو، فلسطین کو سب بھول گئے ہیں۔ ایک ہستی نے زندہ رکھا ہوا ہے، ساری دنیا گلہ مند ہے کہ آپ کیوں نہیں بھولتے جب سب بھول گئے ہیں۔
اسی طرح یمن کو سب نظر انداز کر دیا، انہوں نے نہیں کیا نظر انداز. بحرین کو سب نے نظر انداز کر دیا، سارا جہان اسلام خاموش ہے، یہ نہیں ہے خاموش. اسی طرح ایک ایک کر کے ہر خطے کے مظلومین کے متعلق. ایران کے اندر بھی ایک طبقہ ہے ایسا جو یہ موقف رکھتا ہے کہ ہمیں کیا پڑی، تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نہ بھیڑ تو. رفسنجانی صاحب کا تفکر بھی ہے، قوم پرست ایرانیوں کا بھی یہی نظریہ ہے، سوچ ہے کہ ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم ایران کا پیسہ یمن کے لیے لگائیں، ہم ایران کا پیسہ لبنان کے لیے لگائیں. ایک بہت بڑا اعتراض ایران کے اندر لوگ یہ کرتے ہیں جی یہ پیسہ جو ہے یہ ایرانیوں کا ہے اور یہ لبنان میں خرچ ہو رہا ہے، حزب اللہ پہ خرچ ہو رہا ہے. اور روزمرہ رہبر معظم کو جواب دینا پڑتا ہے اس طبقے کا، باقاعدہ کھل کے اظہار کرتے ہیں، نہ تقیے میں چھپ چھپا کے نہیں، بہت جرأت مند ہیں، کھل کے اظہار کرتے ہیں. کیا دلیل ہے کہ ہم کیوں کرتے ہیں یہ سب کچھ؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے لیے، رسول اللہ کی خصوصیت یہ تھی کہ عزیز علیہ ما عنتم، جو کچھ لوگوں کے اوپر گزرتا ہے سختی دشواری، وہ ہمارے لیے بھی ناگوار ہونی چاہیے. کم از کم مسلمین کی حد تک تو کرو اپنے دلوں کے اندر، مومنین کی حد تک تو اپنے دلوں کے اندر یہ احساس پیدا کرو تاکہ رسول اللہ سے کچھ مشابہت پیدا ہو تمہارے اندر. آپ پاکستان میں ہی دیکھیں، ایک گروہ کا نقصان ہوتا ہے، دوسرا بالکل خاموش تماشائی مجرمانہ مجرم بنا ہوا خاموش بیٹھا ہوتا ہے، کوئی تعلق نہیں ہے کسی کا کسی کے ساتھ، اور ہیں سارے رسول اللہ کے پیروکار. ایک طرف سے ہم حرمت رسول پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، اور دوسری طرف سے رسول اللہ کے رویہ دیکھیں کہ رسول اللہ ہر ایک کی مشکل اپنی مشکل سمجھتے تھے، اور جب تک وہ مشکل سے نکلے نہیں رسول اللہ مشکل میں رہتے تھے. یہ احساس حقیقی طور پر نہ مصنوعی طور پر. سیاستدان اداکار ہیں، منافق ہوتے ہیں کہ وہ یہ لوگوں کے سامنے یہ تظاہر کرتے ہیں، کبھی رو بھی پڑتے ہیں کیمروں کے سامنے، میڈیا کے سامنے، کہ انہیں بہت تکلیف ہے لوگوں کی، لیکن یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب کذب محض ہے، اداکاری ہے. چونکہ ووٹ چاہیے لوگوں کے، اس وجہ سے حمایت کی خاطر یہ اداکاری منافقت کرتے ہیں، ورنہ عملاً ان کے اپنے گھر دیکھیں، ان کے اپنے کھیت دیکھیں، ان کے اپنے طور طریقے دیکھیں کیا ہیں، اور لوگوں کے لیے جو مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں ان میں کوئی آپس میں ربط نہیں ہے. اپنی ان کی ملیں چلتی ہوں، اپنے ان کے کاروبار ہوں، اپنی ان کی انڈسٹریاں ہوں، اور ان کے گھروں میں اتنا پیسہ ہو، اتنی لوٹ مار انہوں نے کی ہوئی ہو، عوام کے سامنے آ کر آنسو بہائیں. یہ منافقت ہے. یہ تو اپنے گھر ان کے دیکھیں، ان کے اپنے گھر دیکھیں کیسے ہیں گھر ان کے، یہ جو عوام کے لیے آنسو بہاتے ہیں. آسان پیمانہ ہے ان کے، فردن فردن ان کا گھر دیکھیں. آپ ان کا گھر دیکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ان کے ہاں چلے جائیں، آپ انٹرنیٹ پر ان کا گھر دیکھیں کتنا ہے. 300 کنال کا ایک گھر ہو اگر کسی بندے کا، 300 کنال پر، اور یہ لوگوں کے لیے رو رہا ہو، اس سے بڑا مسخرہ اور کیا ہوگا. 300 کنال، 300 کنال اگر یہ دیہاتی علاقوں میں کسی کی زمین ہو تو وہ مونچھ منڈواتا ہی نہیں ہے ساری عمر کے. اتنا بڑا لینڈ لارڈ ہے یہ کہ اس کے پاس 300 کنال کا رقبہ ہے، اور ان کا صرف گھر 300 کنال کا ہے. اور ادھر سے رونا دیکھو لوگوں کے لیے. اور لوگ یہ کیسی منافقت ہے یہ. اور سب اس طرح سے ہیں، یوں نہیں کہ کوئی ایک گروہ ایسا ہے دوسرا نہیں ہے، سب ان مذہبی جو رہنما ہیں ان کا بھی حالت دیکھیں جا کے، ان کے اپنے زندگیاں دیکھیں کیا ہیں. لوگوں کے سامنے آ کر، دھرنوں میں آ کر جو کچھ کرتے ہیں، سیاست میں آ کر جو کیمروں کے سامنے کرتے ہیں، نہ یہ نہیں ہے رسول اللہ کا رویہ. رسول اللہ کے لیے واقعاً دشوار ہے،
مشقت، لوگوں کی مشقت، لوگوں کی، عوام کی زحمت، دشواری، تکلیف دہ امور. کتنا حسین کردار ہے یہ کہ انسان ان لوگوں کے لیے تکلیف میں بھی تڑپ رہا ہو جن کو جانتا بھی نہیں ہے، جو اسے مانتے ہی نہیں ہیں، جو اسے قبول ہی نہیں کرتے، ان کے لیے بھی تڑپ رہا ہے. یہ حسن، یہ شاہکار حسن ہے کائنات کا، یہ بے نظیر حسن ہے سیرت و کردار کا. حریص علیکم، شدت کے ساتھ تمہاری خواہاں ہیں. حریص، حرص، رغبت شدید، ایسی جو چھپائے نہ چھپے، اس تمنا کو، اس خواہش کو، حرص کو، اس کو حرص کہتے ہیں عرب، جس کو انسان چھپا نہ سکے، ایسی خواہش. اور رسول اللہ کی خواہش اپنی زندگی کے لیے نہیں تھی، سب لوگوں کے لیے. کس قدر شدید ہیں، حریص ہیں تمہاری سعادت کے اوپر، تمہاری ہدایت کے اوپر، تمہاری خیر کے اوپر، تمہاری خیر خواہی کے اوپر. بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور یہ رسول مومنوں کے اوپر رؤوف ہیں و رحیم ہیں. رافت و رحمت رسول اللہ مومنین کی نسبت. یہ جیسے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ رحمت ہم عموماً استعمال کر دیتے ہیں لیکن معنی کی طرف توجہ نہیں کرتے. رافت، یہ قرآن کریم نے اسوہ حسنہ کا حسن بیان کیا ہے. رحمت، رافت، حرص اور عزت. عزت اس معنی میں کہ ناقابل تحمل ہوں مشکلات لوگوں کی ہمارے لیے، لوگوں کی مشکلات اس طرح سے ہم حساسیت ہوں اس کے احساس ہوں اس کے اوپر، ناقابل برداشت ہوں. ایک فارسی مقولہ ہے جو ہم سب کا اس وقت دین ہے، عملی دین ہمارا اسی مقولے سے سمجھ میں آ جائے گا. فارسی والے یہ کہتے ہیں کہ، پہلے اس کا میں معنی عرض کر دوں تاکہ مقولہ سمجھ میں آ جائے. محاورہ، جب برسات کے موسم میں یا کسی بھی موسم میں بارشیں ہوتی ہیں، حد سے زیادہ سیلاب بہہ نکلتے ہیں اور آبادیاں ڈوب جاتی ہیں، اس وقت کچھ لوگ جب سب ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں یہ بڑے آرام کی، چین کی نیند سو رہے ہوتے ہیں. باقی دنیا ساری ڈوبی ہوئی ہے پانی کے اندر، سیلاب بہا کے لے جا رہا ہے انہیں، اور یہ خواب راحت میں مصروف ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہیں. وہ فارسی محاورہ یہ ہے: دنیا را آب ببرد یا می برد، دنیا کو پانی لے ڈوبی، بہا کے لے گیا پانی، سیلاب ڈبو دیا سیلاب نے. این را خواب بھی برد، جب دنیا ڈوبتی ہے تو اس کو بہت چین سے نیند آتی ہے. ہم لوگ سارے وہ مانوی لوگ ہیں اور وہ بڑے متدین لوگ ہیں کیونکہ ہم نے 2 رکعت نمازیں پڑھ لی ہیں، ہم نے ایک آدھ حج کر لیا، ہم زیارت کرائے ہیں. اب ہمارا ثانی کون ہے؟ اب تو جبریل بھی ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا جو اعمال ہم نے سرزد دے دیے ہیں. عزیز من، یہ رسول ہیں آپ کے، یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں حج سکھایا ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں نماز سکھائی ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں دین سکھایا ہے. یہ وہ رسول ہیں جو معنویت کے اوج پر ہیں، لیکن کسی ایک خاندان کی مشقت پہ رسول اللہ سو نہیں سکتے، بے چین ہیں. بے چین صرف نفسیاتی احساس نہیں بلکہ عملاً اس کی مشقت، اس کی زحمت کو برطرف کرنے کے لیے کوشاں ہیں ہر ممکنہ طریقے سے کہ یہ شخص یا یہ خاندان یا یہ محلہ یا یہ طبقہ یہ زحمت سے باہر آ جائے. یہ زمانہ، یہ تہذیب
اجنبی ساز ہے، اس نے اتنا اجنبیت کو فروغ دیا ہے، بیگانگی کو، کہ ہر ایک کو ہر ایک سے بیگانہ کر دیا ہے. اور اس کے اندر خصوصاً میڈیا کا سب سے برا کردار ہے ایک دوسرے سے بیگانہ کرنے میں. اور اب تو نوبت یہاں تک ہے کہ ایک گھر کے افراد ایک دوسرے سے اجنبی و بیگانہ ہیں، سب موبائل کے دوست ہیں ابھی سب. مثلا بہن بھائی ہیں گھر میں ایک دوسرے سے اجنبی، میاں بیوی ایک دوسرے سے اجنبی، والدین اولاد ہیں ایک دوسرے سے اجنبی. وہ اپنے موبائل پہ لگا ہوا ہے، یہ اپنے موبائل پہ لگا ہوا ہے، نہ اس کو اس کے دردوں کا احساس ہے، نہ اس کو اس کے دردوں کا احساس ہے. یہ بے حسی بڑھا دی گئی ہے، اور یہ ہمارا دین بن گیا ہے. ہم معنویت کا احساس کرتے ہیں، ہم بڑے اچھے انسان ہیں کیونکہ ہم عبادتیں کرتے ہیں، چونکہ ہم میلاد مناتے ہیں، چونکہ ہم ذکر کرتے ہیں، چونکہ ہم یہ کرتے ہیں. یہ احساس ہمارے اندر ایک غرور بھر دیتا ہے، اور ایک احساس ایسا ہے کہ اب ہم سے بڑا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. لیکن ہم اسوہ حسنہ کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ہم سے برا کوئی بھی نہیں ہے. جس طرح ہم لاپرواہ ہیں اور اجنبی اور بیگانہ ہیں، دوسروں کی مشقتوں، دوسروں کی زحمتوں، دوسروں کی ناگواریوں، تلخیوں، بیماریوں اور ناداریوں سے ہم جس طرح بیگانہ و اجنبی ہیں. یہ سارے مفردات تشریح طلب ہیں. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. خوب آپ رسول اللہ جن کے لیے تڑپتے ہیں، جن کے لیے بیتاب ہیں، جن کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اگر یہ آپ سے روگردان ہو جائیں، خوب ہو جائیں، آپ ان کے محتاج نہیں ہیں. آپ انہیں کہہ دو کہ ٹھیک ہے آپ مجھ سے بیزار رہو، آپ دور رہو. حسبی اللہ، فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو، کہ یہ ایک اور حسن ہے اسوہ حسنہ کا. حسبی اللہ، اللہ کافی ہے ہمارے لیے. جو ہمارے دین میں نصاب میں شامل نہیں ہے. حسبی اللہ. ہم کون لوگ ہیں؟ حسبی المال، حسبی الدنیا. ہمارے لیے مال کافی ہے، دنیا کافی ہے. ہم اللہ کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھتے. حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے. لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو الرب العرش العظیم. میرا بھروسہ، میری توقع اللہ کے اوپر ہے، میری امید اللہ کے ساتھ ہے، اور وہ رب ہے عرش عظیم کا. اسے تھوڑی مزید وضاحت کی ضرورت ہے، انشاءاللہ بعد میں اسے عرض کریں گے. وصلی اللہ علی محمد.